نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لي قمصة أطفي بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا شاہ خدا شیر خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ میرے لیے سب کے لیے ساری کائنات کے لیے یہ پنجتن ہیں دافع رنج دفع کسے کہتے دفع ہو جاؤ بولتے نا رنج و غم کو بلا کو دفع کرنا ہے تو کیا بولنا یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین یا رسول اللہ میرے لیے یہ پنجتن ہیں دافع رنج و بلا شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ اور نظر آتے ہیں اپنے پیر میں جلوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں اپنے پیر میں جلوے محمد کے اور مٹا دے اپنی ہستی تب جمے نقش محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر تم راستے طے کرنا چاہو دین و دنیا کے اگر تم راستے طے کرنا چاہو دین و دنیا کے چلو دامن پکڑ کر پیر کا رستے محمد کے چلو دامن پکڑ کے پیر کا رستے محمد کے اور خدا کے سب ہے بندے پر خدا ملتا نہیں سب کو خدا کے سب ہے بندے پر خدا ملتا نہیں سب کو خدا ان کو ملا ہے جو بنے بندے محمد کے خدا ان کو ملا ہے جو بنے بندے محمد کے بندے بولے تو بھی فتویٰ آتا بندے سے مراد غلام عربی زبان کی جو وسعت ہے نا وہ غور کر لو خدا کس کو ملے گا جو میرے آقا کے غلام بنیں گے اور دکانیں کھول کے عشاق جیسا بابو بھائی یہاں پہ دکان لگائے نا عشق رسول کی دکانیں کھول کر عشاق ایک رات تو عاشق بوت رہے تو سنگولر پلورل معلوم ہے اسکول میں پڑھتے نا ایک رات تو عاشق بوت رہے تو عشاق بولتے ہیں عشق کرنے والے کو دکانیں کھول کر عشاق بیٹھیں گے قیامت میں ذرا منظر سوچو سو پریشان پریشان نفسی نفسی ادھر سے ادھر یہاں سے وہاں بھاگیں گے اور عاشق کیا کریں گے عشق کی دکانیں کھول کر بیٹھیں گے دکانیں کھول کر عشاق بیٹھیں گے قیامت میں وہ بیچیں گے خریدے گا خدا سودے محمد کے کیا خریدے گا خدا جو رسول اللہ کے نام پر بک گئے ہیں ان کو جنت کے عوض میں اللہ خریدے گا اللہ آپ کے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے یہ محلہ یقیناً رحمتوں کے نزول کا مہینہ اور میں دل کی امیر گہرائیوں سے غلامان اولیاء ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر اور انتظامی کمیٹی کے تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کس نے سوچا تھا کہ 1400 سال کے بعد کفر کے ماحول میں ایک بستی ایسی بھی ہوگی
کیا بات. یہاں کا گوشہ گوشہ میرے نبی کے ذکر سے گونج رہا ہوگا. ذرا سوچو کہ صحابہ نے سوچا تھا ہوگا جنہوں نے اسلام کتنی مشکلوں سے پھیلایا پتہ ہے نا. سرکار صدیق اکبر، سرکار فاروق اعظم، ذوالنورین سرکار عثمان غنی، مولا کائنات مولا علی، سلمان فارسی، سرکار ابو ہریرہ، ابو ذر غفاری، بولو حضرت طلحہ، حضرت زبیر، اور پھر وہ عاشق رسول جس کے قدموں کی آواز کو میرے نبی نے جنت میں سنا ہے. کہا اے بلال کیا کرتا ہے کہ میں نے تیرے قدموں کی آواز کو جنت میں سنا ہے میراج کے دن. وہ بلال حبشی نے کیا سوچا تھا ہوگا جب تپتی ریت پر وہ لیٹے تھے. کافروں نے کہا چھوڑ دو محمد کا دامن، کہا جان جاتی ہے چلی جائے. اللہ نے ایک دیے، اگر 1000 دیتی تو میرے نبی کے چہرے پر قربان کر دیتا. حضور کا ساتھ نہیں چھوڑتا. کہا تپتی ریت پر، یوں سمجھو ہماری مائیں روٹی بناتی ہیں، توا کیسا گرم ہوتا ہے. عرب میں جب گرمی بڑھتی ہے تو کیسے پہچانتے ہیں معلوم؟ گرمی بڑی سو ہمارے پاس ایئر کولر کھل جاتا ہے، اے سی کھل جاتا ہے. آج تو بہت سہولتیں ہیں نا، لیکن عرب میں جب گرمی عروج پر ہوتی تو کھجور کے جھاڑ سے کھجور پک کے گر جاتا. اب سوچو کھجور کتنا سخت ہوتا اس کا پہلے آیا وقت، پک جاتا. تو یوں سمجھو جیسے مائیں بہنیں بیٹیاں والی محنت کر کے روٹی ڈالتی ہے نا توے پر، توے کی طرح ریت گرم ہوتی ہے، اگر انٹ پر انڈا پھوڑ کر ڈالو تو پک جائے گا. ایسی ریت پر سرکار بلال حبشی کو لٹھایا گیا اور کہا نبی کا دامن چھوڑ دے. کہا مرتا مر جاؤں گا، محمد عربی کی غلامی نہیں چھوڑوں گا. تو کیا اس تپتی ریت پر لیٹ کر سرکار بلال حبشی نے سوچا تھا ہوگا کہ ہندوستان آج بھی 80% انہوں ہے، ہندوستان مندروں کا ملک، ہندوستان بت پرستوں کا ملک، ہندوستان جہاں دیکھو کفر و الحاد. کیا سرکار بلال حبشی نے ایک لمحے کے لیے سوچا تھا ہوگا کہ اننتا پور میں ایسے عاشق رسول پیدا ہوں گے؟ نہیں نا. ان کو تو یہ فکر تھی کہ مکے میں دین پھیل جائے، ان کو تو یہ فکر تھی کہ میرے آقا کی جان بچ جائے، ان کو تو یہ فکر تھی کہ اذانیں بلند ہو جائیں، ان کو تو یہ فکر تھی کہ کعبہ وہاں پر حضور تو تک جانے کی اجازت نہیں دی جاتی، وہاں 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے. تو تم کتنے خوش نصیب ہو کہ آج رات کے 11 ساڑھے 11 پر ہندوستان کی اس شہر میں بیٹھ کر نبی کا ذکر کر رہے ہیں. اور کسی کو خبر تھی یا نہ تھی یہ الگ بات. یہ کیا بولتے ایریا کو بابو بھائی؟ نال بند محلہ. بڑا متبرک نام ہے یہ. کوئی نہ کوئی بزرگ یہاں پر رہے ہیں جن کی یہ برکتیں ہیں. یہ نال بند محلہ کتنے سال سے رہتے حضرت قبلہ؟ بڑے حضرت آپ سے پوچھوں. 80 سال کے تو دکھ رہے ہیں میرے کو ماشاءاللہ. اللہ 125 جلائے. کوئی 10 سال سے، کوئی 20 سال سے، کوئی 30 سال کا، کوئی 40، کوئی 50، کوئی 60، کوئی 70 سال سے رہ رہا، کوئی 100 سال تو رہیں گے اب تک. سب سے سینئر موسٹ حضرت دکھ رہے ہیں میرے کو 80 پلس تو ہوں گے. 80 ایئرس، 100 سال، 200 سال، 300 سال. حضرت دانش نہیں تھا بولتے نہیں بولتے. یہ رستے گلیاں بابو بھائی لائے تو میرے کو معلوم ہوا، نہیں تو بعد میں جی پی ایس بھی فیل ہو جاتا ہے. یہاں پہ ایڈریس ڈالے تو گرر پھراتے رہتا ہوں، ادھر سے ادھر لے کے جاتا. یو ہیو ریچ یور ڈیسٹینیشن، اٹ از آن یور رائٹ ہینڈ سائڈ. میں رائٹ ہینڈ پہ دیکھا تو دکھتا ہی نہیں، دیوار دکھتی. اس کو کیا ہے پھراتے رہتا ہوں شیطان کے جیسا موبائل فون پھرا رہا نا، انہیں بھی پھراتے رہتا. تو اتنا مشکل ہے راستہ معلوم کرنا. نہیں نوجوانوں، گوگل از ناٹ آلویز رائٹ، از اٹ؟ نو اٹ از ناٹ. ہمیشہ رائٹ نہیں رہتا، کبھی کبھی گھما کے پھرا کے گلے میں بھی ڈالا سوئے. کتنے گوگل کے قصے ہوئے، نوجوان گوگل کے پیچھے جا رہی، سیدھی سادھی روڈ ہے، پلیز گو اسٹریٹ، اس کے بعد گلے میں ڈال دیتا لکھا کے. اس کو کیا معلوم اپنے لیور آ کے گلا کھولتے چلے گا. وہاں پہ انہیں دیکھا کیا ندی میں ڈال دیتا. باڑھ آئی دیکھو لیبیا میں کیسے خطرناک آئی، 5000 مسلمان شہید ہو گئے. اللہ سب کو صبر عطا فرمائے. کیسا طوفان آیا، روڈ تھی ختم، شہر کا شہر تہس نہس ہو گیا. کردول میں بھی آیا تھا سیلاب.
آج سے تقریباً 12-13 سال پہلے یاد ہے کروشیا کے زمانے میں کیا بولے تھے سی ایم گارو جب کانگریس کے تھے, وی ہیو لاسٹ کرنول. کرنول چلے گیا, اس کو کیا معلوم دیوانے, تو سمجھ رہا تیری حکومت ہے, وہاں پہ تو سرکار لاہوبادی کی حکومت ہے. وہ اپنے نانا کے غلاموں کو ڈوبنے دیں گے نہیں, وہ تو بچانے آئے. تو گوگل کے چکر میں ہمیشہ نہیں جانا, دیکھو بیٹا گڑے میں ڈال دیتا ہوں. اللہ کیا فرمایا قرآن میں, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. If you don't know, ask those who already know. اگر تم نہیں جانتے ان سے پوچھو جو اہل ذکر ہیں. توجہ یہ قرآن کی آیت ہے. اب دیکھو ناڑبن محلہ بن کے 50-100 سال ہوئے ہوں گے, اس سے پہلے کوئی آیا یہاں پہ, کہاں سے آئیں گے, ایسے جنگل تھا ہوں گا, کھیتات ہوئیں گے. لیکن ایک بات بتاؤں گا, دل تھام کر بیٹھنا, میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی توجہ سے سنیں کہ جہاں میرے نبی کے عاشق ہوتے ہیں, عاشق بعد میں آتے ہیں, مصطفیٰ پہلے آ کر گئے. اب آپ بولیں گے حضرت دلیل, ہم لوگ دلیل نہیں مانتے, مانتے دلیل نہیں ہوتے, لیکن آج کل دلیل کا دور آ گیا. ابھی بیٹھا تھا ایک دلیل بولے انہوں ایک شعر کے اوپر حضرت عبد الرحمن جامی کے, میں بولا بیٹا تھوڑا چیخنے دو, بعد میں جواب دیں گے, اچھا جواب دیں گے, علمی جواب دیں گے, پھر رد بھی نہیں کر سکتے. ویٹ فار دیٹ آنسر انشاءاللہ, وہ جواب ضرور دیا جائے. اب دلیل یہ کون سا جلسہ ہے؟ میلاد النبی کا. اور میلاد کس کو بولتے ہیں؟ پیدا ہونے کو. اب جب حضور پیدا ہوئے سینکڑوں قصے آپ لوگوں سنے. سیدہ آمنہ کیا فرمائی, مجھے پیٹ میں درد نہیں ہوا. ان ماؤں کی قدر کرو جو 9 مہینے اپنی کوکھ میں تم کو پالتی ہیں, خود نہیں کھاتی, خود نہیں پیتی, اپنا خون پلاتی ہیں تم کو. غوث اعظم کے غلام ہو تو یاد رکھو کہ ماں کا مقام و مرتبہ کیا ہے. غوث پاک سے بڑے کوئی ولی ہے؟ ارے کیا ہے, چندہ پوچھ رہا میں تم پھر ہنسو نا. غوث پاک کی اماں جان کیا بولے معلوم, ایک دن بیٹا عبد القادر پانی چاہیے, لے کر آؤ. غوث پاک گئے, آئے, اماں جان سو گئے. بغداد کی سردی جیلان کی بڑی خطرناک, کشمیر کی ویسی ہوتی. کٹورا ہاتھ میں چاندی کا لے کے بیٹھے, ٹھہر گئے غوث پاک. اماں جان سو گئے, عشاء کے وقت مانگے پانی, تو فجر کے وقت, تہجد کے وقت نیند ہوشیار ہوئی. تھوڑا پیچھے ہٹ جائیے. تہجد کے وقت نیند ہوشیار ہوئی. غوث پاک پانی کا کٹورا لے کے ٹھہرے ہوئے. اماں جان کی آنکھ کھولی, غوث پاک سے کہا عبد القادر پانی, کہا پیش کیا. پانی بھی برف ہو گیا, کٹورا بھی برف ہو گیا. بکری کی عید میں گوشت جمع کرتے نا فریج میں, کرتے نہیں کرتے ہیں, سوک کرتے فریزر میں, کیسا جم جاتا, کھینچ کے گھر ہو جاتا. کھٹکا تو یہ بند کرنا پڑتا, پیکٹ کھینچنے کا تو پھٹ جاتی پیکٹ, کئی کو پکڑ لیا اور چپک گیا اس کے ساتھ. اب کٹورا برف بن گیا تو غوث پاک کی ہتھیلی کو چپک گیا. اب جب چپک گیا تو اماں جان نے زور لگایا تو کٹورے کے ساتھ غوث پاک کی ہتھیلی کا تھوڑا گوشت بھی آ گیا. کہا, کیا کہا, اماں جان نے کہا کیا ہوا بیٹا؟ نہیں اماں جان کچھ نہیں. بیٹا بتا ہاتھ کو کیا ہوا؟ دیکھا, دعا دی, اور دعا کیسی دی کہ کہا اے اللہ میں میرے بیٹے عبد القادر سے راضی ہوں, تو بھی راضی ہو جا, اور اس کو ایسا مقام محبوبیت عطا کرنا کہ اس کی منزل میں اس کے سوا کوئی نہ پہنچے. تو جو ماں کے پیٹ سے ولی ہے اس کو بھی ماں کی دعا کی ضرورت ہے. اب غوث اعظم کی ممی کا یہ حال ہے تو کائنات جن کے بلیے بنی ہے, جن کے صدقے سب بنا ہے, آدم ہو کہ حوا ہو کہ نوح ہو کہ موسیٰ ہو کہ صفورہ ہو, ہے کہ نہیں, سلیمان ہو کہ بلقیس ہو, یہ ساری کائنات جن کے صدقے میں بنی, ان کے ماں کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ سیدہ آمنہ کیا فرماتی ہے, سب عورتوں کو پیٹ میں درد ہوتا, مجھے تو ہوا ہی نہیں. اور کیا فرماتی ہے, میرے پیٹ میں جب میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں جدھر سے جاتی وہ راستے معطر ہو جاتے, وہ راستوں میں خوشبو بہل جاتی, اور میں جن گلیوں سے گزرتی کئی دن تک ان گلیوں میں خوشبو ہی خوشبو رہتی. سیدہ آمنہ فرماتی اگر میں کبھی رات میں اندھیرے میں کہیں نکل جاتی تو میرے بیٹے محمد عربی کے نور کا یہ عالم ہوتا, اندھیرے راستے روشن ہو جاتے. اب وہ آقا علیہ السلام کی اماں جان کے مقام و مرتبے کا یہ عالم. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے حضرت تو بول دیے کہ حضور آ کر گئے. اب جب میرے نبی تشریف لائے دنیا میں تو کیسا ماحول تھا؟ اللہ نے مکے میں اور اطراف میں صرف بیٹے ہی بیٹے پیدا کیے. دبلے پتلے جانور تھے, نہیں کھلاتے تھے, وہ لے جا کے رکھ لیتے لوگ پکڑ کے.
मम्मी डैडी बोल के कैसे दुबले हो जाते, वैसे मक्के के जानवर पूरे दुबले थे, लेकिन हुजूर के आते तो तरोताजा हो गए। पानी नहीं था कुओं में, पानी के फव्वारे उबलने लगे। मेरे नबी की आमद का वक्त करीब है। दरख्त सूख गए थे, हरे भरे हो गए, और बेमौसम के फल लगने लगे। ये हुजूर की आमद की वक्ती कैफियत है। लेकिन एक बात याद रखो, हुजूर के जो दादा हैं हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहाँ बैठे थे मालूम? काबे के पास टेक लगा के। क्यों? सबसे चाहिए थे बेटे के घर में बेटा होने वाला है, और उनको मालूम था पहले से कि नबी आखिर ज़मां की आमद होने वाली। टेक लगा के बैठे हुए ऐसा और दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह खैर से दे दे, खैर से दे दे, खैर से दे दे। इतनी देर में क्या देखे? काबा झुक गया, पूरे को पूरा झुक गया। मौलाना अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या फरमाया था? जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। किसके वास्ते झुकी? हुजूर के खातिर। तो इन्हों देखे और बोले गिरा तो नहीं ने, उससे पहले अपना आके गया था ना गिराने। इनको मालूम था नहीं गिराने वाला है। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील पढ़ते ना, एलिफेंट, द पीपल ऑफ एलिफेंट, द आर्मी ऑफ एलिफेंट्स। वो आगे गया नहीं गया, हज़रत बोले गिरा तो नहीं, जरा देखेंगे क्या कर रहा। झुका झुका झुका, तो बोले किधर झुक रहा? उधर ही झुका जिधर हुजूर का घर है। अब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कोई छोटी मोटी शख्सियत का नाम नहीं है, हुजूर के दादा हैं, ये अलग बात है। इसके अलावा खाने काबा के मुतवल्ली हैं। मस्जिद के मुतवल्ली का कितना पावर होता मालूम? इमाम साहब अगर 2 मिनट आगे पीछे के नमाज पढ़ा दी, अरे सॉरी सर गलती हो गई, सदर साहब का रहता नहीं रहता। मुतवल्ली कहाँ के है? काबे के है, बहुत पावरफुल है, और पूरे कुरैश के कबीले उनके अंडर में है। उन्होंने भागे भागे घर को आए। अब आ गया है जिसका इंतजार था, जिसके लिए दुनिया बनी है, वो नबी आ गया है। चलो भागे भागे घर को गए। घर के दरवाजे पे एक साहब ठहरे हुए, हुजूर पैदा हो गए। समझ है, हुजूर दुनिया में आ गए, घर के दरवाजे पर एक साहब ठहरे हुए, खबरदार अंदर नहीं जाना। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि रोकने वाले का दबदबा इतना था और चेहरे पर इतना जलाल था, और ऐसी शख्सियत मैंने जिंदगी में नहीं देखी। मैं अपने ही घर में जाने से रुक गया। मैंने कहा, ये नहीं कहा कि तुम कौन हो, मैं खुद कह नहीं पाया। कौन थे मालूम? जिब्राइल अमीन दरवाजे में पहरा दे रहे, और कहा अभी तुम नहीं मिल सकते। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं बहुत हिम्मत जुटाया, तो उसके बाद मैंने सवाल किया कि भाई मेरी बहू के घर बेटा हुआ है और मेरे बेटे को बेटा हुआ है, सबसे ज्यादा हकदार तो मैं ही हूं, उसका बाप तो अब दुनिया में है नहीं, मुझे देखने दो। तवज्जो है आपकी, मुझे देखने दो। तो फरिश्ते ने क्या कहा? ऐ अब्दुल मुत्तलिब अभी तुम नहीं देख सकते, इसीलिए कि अभी अभी फरिश्ता मोहम्मद अरबी को, कातिमुन नबीयीन को, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन को, रहमतुल लिल आलमीन को, शफीउल मुस्लिमीन को, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबर के टुकड़े में छुपाकर लेकर चला गया। तो पूछा कहां लेकर गया? तो कहा तुम्हें पता नहीं है, अभी मोहम्मद को सारी दुनिया का मुशाहिदा करवाया जा रहा है। दुनिया में मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, बल्कि वो हर जमीन का खत्ता जहां पर मोहम्मद अरबी का गुलाम दुनिया में क़यामत तक पैदा होता रहेगा, पहले मोहम्मद वो जगह को जाकर देख लेंगे, उसके बाद तुम देखना उनको। तो क्या पता चला? 1400 साल पहले मेरे आका यहां पर आकर गए हैं। क्यों आकर गए हैं? अल्लाह ने क्यों बताया? इसलिए कि मेरे हबीब अनंतपुर के एक इलाके में नाइटमेंट कॉलोनी में तुम्हारे गुलाम 1400 साल के बाद आएंगे, 1500 साल के बाद आएंगे, 1600 साल के बाद आएंगे। ए मुस्तफा वो तुमको पुकारेंगे मदद के लिए, वो या रसूल अल्लाह मदद कीजिए कहेंगे, वो तुम पर दुरूद पढ़ेंगे, वो तुम पर सलाम के नजराने भेजेंगे। ए हबीब तुमको मालूम होना चाहिए कि कहां पर जाकर उनकी मदद करनी है। तो मुस्तफा पहले जाकर वो सारे इलाके देख लो जहां तुम्हारे गुलाम पैदा होने वाले हैं। हुजूर आकर गए हैं।
اسی لیے تو یہ رونق ہے. یہ کیا روشنی ہم سجائیں گے, اللہ جزائے خیر دے. ہم اپنی حیثیت کے حساب سے کام کرتے ہیں نا, اور اللہ اپنی شان کے حساب سے کام کرتے ہیں. ہماری روشنی لگائی 11 دن, اللہ اس کمیٹی کو اور ترقی عطا فرمائے. ہمارے بابو بھائی اور لبیک ٹریولز والے اور جتنے ان کے ساتھی ہیں معاونین ہیں, اللہ ان سب کے رزق میں, آپ سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے. یہ روشنی کتنے دن رہے گی؟ 11 دن 12 دن. اس کے بعد لائٹ والے آ جاتے, بابا بھائی پلیز گیو می پرمیشن. کہے کھا رے بابا پیسے دیا نا, لائٹاں لے کے جانا ہے, اسٹیج اٹھا لینا ہے. اسٹیج والا آ جاتا, کرسیاں والے آ جاتے, نیچے شطرنجیاں والے آ جاتے, وہ ڈنڈے والے آ جاتے, وہ انہوں آتے لے کے آئے. کیوں؟ جلسہ ختم ہو گیا نا, اور رکھے کیا کریں گے, محلے والے رہنے نہیں دیتے. لیکن سوچو, یہ ہم نے اپنی حیثیت کے حساب سے کام کیا اور اللہ نے اپنی شان کے حساب سے کائنات کو سجایا. محبوب جو جا رہا ہے تو سورج سے میں ساری کائنات کو روشن کر دوں گا, چاند ستاروں کی خطیریں لگاؤں گا. مصطفیٰ تو جا تو صحیح پہلے. اور دیکھو, یہ مت سمجھو کہ نبی ہم سے دور ہیں. اب یہ ماشاءاللہ لبیک ٹریولز والوں کی طرف سے قرآن اندازی ہوگی. ایک خوش نصیب سرکار کے دربار میں جائے گا. کتنی محنت لگے گی, پہلے پاسپورٹ ہونا, غیر پاسپورٹ کے جا کے بولا کیا نام ہے حضرت کا؟ جعفر محی الدین صاحب, ماشاءاللہ بہت بڑا نام ہے, یاد ہے مجھے, بھول گیا تھا, معاف کرنا. جعفر محی الدین صاحب کے پاس آ کے بولے حضرت میرا نام اڑ گیا, انشاءاللہ جو بھی خوش نصیب, میرے کو جانا ہے. تیرے کنے پاسپورٹ ہے؟ نہیں ہے. کیسا جاتا؟ پہلے پاسپورٹ بنا کے آ بابا. پاسپورٹ بناتا, پاسپورٹ بناتے جاتا ہوں بتا, دوسرے دن نہیں رے بابا ویزا اپلائی کرنا پڑتا. ہو جاتا, پھر ویزا اپلائی کرتے دوسرے دن جاتا, نہیں رے بابا ویزا آنا پڑتا. ویزا اسٹیمپنگ ہو گیا تھا, اس کیا چلے جاتا, نہیں رے بابا ٹکٹ بک کرانا پڑتا. اس کے بعد جاتا, نہیں رے بابا قافلہ امہ. اتنے مسائل سے گزرے تو پہنچتے. کہاں پہنچتے؟ مدینہ. تم کو جانے کے لیے اتنی محنت, پوائنٹ نوٹ کرو, اتنی محنت, لاکھوں روپے کا خرچہ, اس کے بعد پہنچو گے. لیکن میرے نبی کو آنے کے لیے بولو نہیں. اللہ نے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین انفسہم, خبردار کہ میں نے میرے نبی کو مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب کر دیا ہے. اب حضور کتنا قریب ہے معلوم؟ تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے. تم ماں کے قریب کب تک ہو؟ جب تک پیٹ میں, اس کے بعد نکلے امبلیکل کارڈ کاٹ دیے, ماں الگ بیٹا الگ. لیکن میرے نبی کو اللہ نے کیا فرمایا؟ النبی اولا بالمؤمنین, مومن ہونا کنڈیشن ہے, سب کے قریب نہیں. رحمت للعالمین میرے آقا سب کے لیے ہے, لیکن قریب اس کے لیے جو مومن ہے. اور مومن کون ہے؟ جو میلادی ہے وہی مومن ہے. اب حضرت آپ یہ کیا بول کے جا رہے ہیں جو میلادی ہے وہی مومن ہے؟ ہم لوگ کیا کرنا, جھک مارنا کیا؟ اوکے آئی ڈونٹ مائنڈ, جو چاہے کریے آپ لوگ, میں تو نہیں روک رہا ہوں. لیکن میلاد کیا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میلاد تعظیم رسول کا ایک حصہ ہے. رسول اللہ سے محبت اور ریسپیکٹ کا اظہار کرنے کا نام میلاد ہے. اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ٹھہرے ہوئے ہیں, اور صحابہ ہمیشہ سچ بولتے تھے, مولویوں کے جیسا معافی چاہ تو ہیلے نہیں بناتے تھے. اب جھوٹ کس سے بولیں گے؟ جن سے خدا خود نہیں چھپا, ان سے کچھ چھپ سکتا؟ حضور نے کہا اے عمر ذرا اتنا تو بتا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. اور وہ سچے تھے. کیا تھے؟ سچے تھے, اچھے تھے. کیا بولے یا رسول اللہ؟ دولت سے زیادہ, کیا بیوی بچوں سے زیادہ, اور سب سے زیادہ. حضور نے کہا جان سے زیادہ نہیں یا رسول اللہ. عمر ابن خطاب کو جان بہت عزیز ہے, سچ بولا, جھوٹ نہیں بولا. حضور نے کیا کیا؟ کہا ادھر آؤ قریب. قریب آئے, سینے پہ ہاتھ رکھا اور رکھ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. اب وہ آنکھیں جب حضرت عمر فاروق نے دیکھی اور وہ جلووں میں جب گم ہوئے تو میرے آقا نے پوچھا اب بتا کہ تو مجھ سے کتنی محبت کرتا. چیخ مارے, کہا ماں باپ سے زیادہ, اولاد سے زیادہ, آل سے زیادہ, بیوی بچوں سے زیادہ, ساری کائنات سے زیادہ. یا رسول اللہ عمر آپ کو جان سے زیادہ محبوب رکھتا ہے. حضور نے کہا الآن اے عمر تیرا ایمان اب مکمل ہوا. ارے جن کو جیتے جی جنت کی بشارت دی گئی ہو ان کا ایمان کب مکمل ہوا؟
جب انہوں نے رسول اللہ سے کتنی محبت کی؟ ماں باپ سے زیادہ، بولو، آل سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، جان سے زیادہ. تو حضور نے قاعدہ بنایا، جو ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کہا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں. کب تک یا رسول اللہ؟ جب تک وہ مجھے اپنے باپ سے زیادہ محبوب نہ رکھے. اب بتاؤ یہاں پر بیٹھے والے گاوا کمیٹی کے جلسے میں رسول اللہ کو ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے ہو کہ نہیں؟ بولیے، شرمانے کی ضرورت نہیں. کرتے ہو؟ کرتے ہیں. اولاد سے زیادہ کرتے ہیں. بولیے. گھر کی دعوت رہی فیملی کی اور آپ کو بولے بھائی نیچے بیٹھیے. کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں، محمد رفیع صاحب. ماشاءاللہ، بعد میں سنیں گے آپ کی آواز بھی. محمد رفیع صاحب تشریف فرما ہے. محمد رفیع صاحب کو آپ دعوت دیو. وہ کیا دعوت دے کے بلاتے؟ بہن کی دعوت ہے، شادی ہے انشاءاللہ، اللہ خیر سے کرا دے. دعوت دے کے بلاتے، آئیے تشریف لائیے. آ جاتے ہیں، بیٹھیے. بھائی بھائی کہاں بٹھا رہی؟ نیچے بیٹھیے. یار دعوت دے کے بلا کے نیچے بٹھاتے. عزت دینی اپنی. کرسی ورسی ڈالنا تھا، عزت کے ساتھ بلانا تھا. بولتے نہیں بولتے بھائی. کہیں بھی کہتے ہیں اس کو کیا کمی ہے، اتنا پیسہ تھا مہمانوں کو نیچے بٹھا دیا. میں توجہ دلا رہا ہوں آپ کو، اگر وقت کا کروڑ پتی بھی ہے مسلمان اور مومن، کنڈیشن مومن، اسے کہو باقا کی میراث ہے، نال بند گلی میں ہے. بابو بھائی سے بھی کہو بیٹھو، یہ تو میں بلا کے بٹھا لیا، وہ تو وہاں بیٹھنے والے تھے. اگر ان سے بھی کہو بیٹھے تو آر محسوس نہیں کریں گے. اس لیے نہیں کریں گے سرکار کی دعوت جو ہے میری یا آپ کی نہیں ہے، یہ محفل رسول اللہ کی ہے. یہ عزت کیا ہے، جان ان پر قربان ہے. جہاں بولو نبی کے نام پر بیٹھ جاؤں گا. سمجھے؟ تو یہ جذبہ ہے، اس لیے رفیع صاحب بیٹھے ہوئے اور آپ لوگ بیٹھے ہوئے. ادھر بھی بیٹھے تو آ جاؤ، اب تو بھی آ جاؤ نا پلیز. آ جاؤ، اٹس اوکے. اگر جس کے پیر میں تکلیف ہے تو پلیز ڈونٹ مائنڈ. اگر نہیں ہے تو آ جائیں گے. نوجوانوں سے خواہش کر رہا ہوں پورے آ جاؤ. آ جاؤ یار، یلو ٹی شرٹ، یو لوکنگ ویری اسمارٹ. ہلو یلو، آ جاؤ یار، آ جاؤ نیچے آ جاؤ. بزرگاں بیٹھے تو چلتا ادھر، ایک رات تو بیٹھو تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. گرمی بھی بہت ہے، لمبا نہیں کھینچنے والا ہوں انشاءاللہ. اصل آپ لوگوں کو بیٹنگ تو کل دیکھنا ہے. ہاں، محمد سراج جیسا 8 وکٹ نہ لیا. کل مولانا احمد نقشبندی صاحب آنے والے، سب کلین بولڈ. ہاں دیکھے قاعدہ خوش ہو رہے ہیں. آج تھوڑی اٹینڈنس کم ہے، میرے کو معلوم ہے کہ یوں کم ہے. کل کیا سے انرجی سنبھال کے رکھے. کوئی بات نہیں، میں بھی ان سے بہت محبت کرتا ہوں. اللہ ان کو سلامت رکھے، حاسدین کی حسد سے بچائے. ماشاءاللہ اہل سنت کا وہ گھوم کر پورے ملک میں کام کر رہے ہیں. اللہ حاسدین کی حسد سے ان کو محفوظ رکھے. تھوڑا پانی کا انتظام کریے، تھوڑا درود شریف پڑھیے. ماشاءاللہ. اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، جان سے زیادہ. اب تم تو محبت کرتے ہو، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا نبی تم سے کتنی محبت فرماتا ہے؟ اور محبت کبھی بھی ون سائیڈڈ رہی تو مزہ آتا. ہم چاہو تم کو، تم چاہو جھاڑ پہاڑ کو. یہ کون سا اصول ہے جانے من بولتے نہیں بولتے بھائی. ٹو سائیڈڈ ہونا، لو ون سائیڈڈ نہیں ہوتا. دونوں طرف برابر کی محبت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اب تم نبی سے محبت کرتے ہو تو ذرا سوچو نبی نے تم سے کتنی محبت کی. اور جب نبی نے محبت کی ہے تو نبی نے جس سے محبت کی ہے، نبی کے رب نے بھی اسی سے محبت کی ہے. یہ بھی قاعدہ ہے. کبھی سوچے کہ انہیں نبی تم مجھ سے محبت کرتے، میں نہیں کرتا. محبوب تم جس سے محبت کرو تمہارا رب اس سے محبت کرے. توجہ ہے آپ کی. نماز کدھر پڑھتے؟ ہاں ادھر ہے قبلہ. ماشاء ادھر بھی قبلہ ہے، ادھر قبلہ ہے. کوئی بات نہیں، قبلے کی طرف. پہلے نہیں پڑھتے تھے، پہلے مسجد اقصی کی طرف پڑھتے تھے. بیت المقدس اللہ آزاد کرائے اسے بھی، یہودیوں کے ظلم سے بچائے اسے بھی. پہلے ادھر پڑھتے تھے سرکار. اسلام آنے کے 18 مہینے کے بعد تک حضور جو ہے ہجرت کے بعد ادھر ہی رک کر کے بعد یہودیاں تانا دینے لگے. ان کے پاس تو قبلہ ہی نہیں ہے، ہمارے مسجد کی طرف ہی پڑھ رہے ہیں. تو میرے آقا کے دل کو ہلکی سی ٹھیس پہنچی، زیادہ نہیں، ہلکی سی. حضور نماز پڑھ رہے ہیں مسجد قبلتین، جا کے دیکھنا انشاءاللہ. جب پہنچو حجاز میں تو دیکھنا حضور نماز پڑھ رہے ہیں.
اور دل میں خیال آیا کہ کعبہ اگر ہمارا قبلہ ہو گیا تو کتنا اچھا. ہزاروں انبیاء ادھر رک کر پڑھے, خود حضور پڑھ لیں, صحابہ بھی پڑھ لیں. دل میں خیال ارے کعبہ ہو گیا تو کتنا اچھا رہتا. میرے داد جد اعلیٰ ابراہیم نے بنایا ہے نا, دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا, ہم اس کے پاس وہاں ہیں, وہ پاس وہاں ہمارا سارے جہاں کا اس میں کا نکال دیتے ہیں لوگ, مگر اس کا ہی چاہیے شعر. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, اس کا شعر ہے. تو حضور کا دل میں خیال ہے کعبہ اگر رہتا تو کتنا اچھا. تو حضور نے زبان سے نہیں کہا. اب جو زبان سے کہا اس دعا کا عالم کیا ہوگا. زبان سے نہیں کہا, دل میں خیال ہوا, آسمان کی طرف دیکھے, پھر نیچے مڑی, پھر اوپر دیکھے, پھر نیچے, پھر اوپر. اللہ نے آیت نازل کر دی, قد نری تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. اے میرے حبیب, ہے میرے پیارے محبوب, تم بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے, ہم بھی تم کو دیکھ رہے, اور ہمیں پتا چل گیا کہ تمہاری مرضی کیا ہے, تمہاری دعا کیا ہے نہیں, تمہارا اپلیکیشن ہے کیا نہیں, تمہاری مرضی دل سے معلوم ہوتی ہے. مرضی جو تمہاری مرضی ہے محبوب وہی کریں گے. بس پھیر دو تو مسجد اقصی کی طرف سب سے اپنا رہو, آج سے مسلمانوں کا قبلہ کعبہ بنا دیا جاتا ہے. ہلکی سی خواہش دل میں ہوگی, یہ میرے نبی کی دل کی خواہش کا پاور ہے. ابھی زبان سے حضور نے مانگا نہیں. تو ذرا سوچو, وہ نبی جس نے دنیا میں آتے ہی کیا کہا, بولو یارو, اتنے مولانا سے سنتے یارو, بولو زور سے بولو, رب ہب لی امتی. اس کا مطلب کیا ہے, اے میرے رب میری امت کو بخش دے. نہیں, میری امت کو معاف کر دے. نہیں, سمجھو ہے آپ کی, میری امت کو خوب دولت دے دے. نہیں, کثرت دے دے میری امت کو. نہیں, وہ تو دینے والا ہے اللہ. حبلی, اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے. دیکھو ماں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کی خدمت کرو, زندگی بھر خدمت کرو. جب کوئی خطرہ ہوتا ہے نا, طوفان آتا, زلزلہ آتا, یا گھر میں کوئی سانپ یا چوہا گھس جاتا یا موذی جانور, تو ماں کیا کرتی, اولاد کو چھوڑ کے بھاگتی. ڈیڈی بھاگ جا سکتے, آئی ایم ویری سوری, ڈیڈی وہاں بیگم آ جاؤ آ جاؤ. ممی وہیں رہتے. ممی کیا کرتے, ماں کیا کرتی, کوئی بھی خطرہ ہو جان پہ کھیل جاتی اور اپنی اولاد کو اپنے آنکھوں پہ چھپا لیتی ہے, اور چھپا کر ہر خطرے سے بچ جاتی, ہر مصیبت کو جھیل جاتی. لیکن اولاد کو بولو چھوڑیں گے نہیں چھوڑتی. تو میرے آقا اپنی امت سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ مولا حشر کا میدان بڑا سخت ہوگا, انبیاء کرام نفسی نفسی پکاریں گے, سو علامات پکارتے رہیں گے. تیرے غیظ و غضب کے سامنے نہ آدم ٹک سکیں گے, نہ نوح ٹھہر سکیں گے, نہ موسیٰ کلیم اللہ ٹھہر سکیں گے, نہ داؤد خلیفۃ اللہ ٹھہر سکیں گے, نہ عیسیٰ روح اللہ میں مجال ہوگی. 1,24,000 انبیاء فرشتے کانپ رہے ہوں گے. ایسی امت میں میری, ایسی حالت میں میری امت کے خوف کا عالم کیا ہوگا. جب انبیاء تھر تھر کانپ رہے ہوں گے تو وہ جو آپ آدم علیہ السلام کیسے کہتے کہ نہیں نفسی 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 نفسی, نہیں آج اس سے پہلے میں نے اللہ کو اتنا غیظ و غضب میں نہیں دیکھا. کتنا غیظ و غضب رہے گا اللہ کا, جلال رہے گا. نو کے پاس جائے گی امت, آپ پلیز ڈو سم تھنگ. نو, آئی کین ناٹ ہیلپ یو, کہیں اور جائیے, آج سے پہلے میں نے اللہ کو اتنے جلال میں نہیں دیکھا. سب انبیاء کیا کہیں گے, نفسی نفسی, مائی سیلف مائی سیلف, میرا کیا ہوگا میرا کیا ہوگا. جب امت پکارے گی یا رسول اللہ آپ کہاں ہیں, یا رسول اللہ ویئر آر یو, حضور فرمائیں انا لہا, میں تمہارے لیے ہوں, جلاؤ. حضور کہیں گے کمبی کالی کمبی کھول کر ساری امت کو چھپا لیں گے. جیسے ایک ماں اپنی اولاد کو خطروں سے چھپا لیتی ہے, حشر کے میدان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گناہگار امت کو اپنی کالی کمبی میں چھپا لے گا. ایسی محبت کرنے والے نبی کو اللہ امت سے دور رکھے گا کہ قریب رکھے گا, بولیے قریب. تو اللہ کیا کہتا, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, میرا نبی مسلمانوں کی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. کیا ہے, قریب ہے. اب مومن انہیں ہے جو میلاد کی خوشی منایا. اب ان لوگ آپ بولتے وہ اونچے پیجامے بڑے داڑیاں
اتنے بڑے گھٹے. ارے میں بھی پڑھ لو رے 47 منٹس کا ہو گیا, کہاں ہے گھٹا؟ ہمارے سرکار کیا کرتے تھے, پیر عمر شیخ نماز پڑھتے ایسا یوں کرتے تھے. تو ایک دن میں پوچھ لیا بابا ایسا کیوں کرتے؟ تو بولے بیٹا گھٹا آ جاتا. تو بابا گھٹا تو جنتیوں کی نشانی ہے نا. تو بولے میرے رب کے بیچ کا معاملہ ہے. تو بابا ایسا کیوں کرتے؟ بولے گھٹا نہیں دکھنا بیٹا, ریاکاری پیدا ہوتی ہے اس سے, میں مٹا دیتا ہوں. یہ ان کا تقویٰ تھا, یہ ان کے رب کا معاملہ تھا. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, اللہ قرآن میں کہتا ہے ان کی نشانی ہے, لیکن یہ تقویٰ ان کا دل کا تقویٰ تھا. کہتے تھے میں اس کو بتا دوں, میں یورپ میں پڑھا ماشاءاللہ. آپ لوگ بول رہے اتنی انگلش کہاں سے بول رہے حضرت؟ ہاں, یورپ میں 3-4 سال میں انگلش لٹریچر پڑھا. انگلش میں بھی میرے اسپیچز سے کبھی سن لینا. 3-4 سال وہاں پہ میں جاب کر رہا ہوں, میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں. مولانا نام کیا ہے آپ کا؟ حافظ اسلم صاحب, ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے. ممبر رسول کی ذمہ داری ہوتی ہے. میں جاب کرتا تھا, ایک بچہ کنورٹ ہو گیا ساتھ میں. کنورٹ بولو تو ادھر آ گیا اور اتفاق سے انہیں چڑھ گیا تبلیغی بھائیوں کے ہاتھ میں. میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں, رونن نام تھا اس کا, اور وہ مسلمان ہو گیا. اس کے بعد میں نماز کو جاتا تھا بریک میں, کانفرنس ہال میں پرمیشن لے کے رکھا تھا. 2 نمازیں ہوتی تھی جاب کی, اور میں کہتا آئی وانٹ ٹو آفر نماز. تو اللہ کہتے تھے آپ جاؤ, پلیز گو اینڈ میک یور پریئرس. تو میں جا کے نماز پڑھتا تھا. ایک دن میں پیچھے آ گیا میرے, یہ تقریباً 2003 کی بات بول رہا ہوں. 2003 کتنے سال ہو گئے؟ 20 ایئرس. ہاں ماشاء اللہ ہو گئے نا, 20 ایئرس ہو گئے. انہیں پیچھے آ گیا میرے کو مجھے بتا تھا سید بولتا تھا, سید کو سیاد بولتا تھا. سیاد can I come with you to offer prayer? No, you're not a Muslim. No, I just converted to Islam. میں اسلام قبول کر لیا. بولا پلیز کم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آ جائیے میرے ساتھ. میں بھی بہت امپریس ہو گیا اس سے, اور میں گفٹ بھی دینے لگا, اسلام کے بارے میں سنا. انہیں بہت دنوں تک جاب کو نہیں آیا. اس کے بعد آیا تو میں کیا دیکھا, اس کے یہاں پہ ماتھے بھی اتنا بڑا زخم ہے. زخم کھبلی کے ساتھ خون نکلا. تو میں تو ڈاؤٹ نہیں ایسا کیسا, اس کو لگا بھی تو ہنچ لگا مار. باؤ بھائی توجہ, میں آپ کو اللہ رسول کا سچ بول رہا ہوں. تو میرے کو ذرا سا, اپن بھی حیدرآبادی ہے نا, ہاں, بال کی کھال نکالنا ضروری ہے. تو بال کی کھال نکالنے میں پوچھا بیٹا یہ مار کیسا لگا؟ تو چھپا لیا کیپ پہن کے. نہیں یو ہیو ٹو ٹیل می. بولا کیسا لگا؟ نہیں سوکے بولا لیٹس ناٹ کہ تیرے کو مار لگا تھا, یہی کیسا لگا؟ تو بولے نہیں ہم لوگ برے بلکہ کاؤنٹی ہے, پتھریلی زمین ہے وہاں پہ سمندر کے کنارے یورپ میں, انگلینڈ کا اور آئرلینڈ کا بارڈر ہے, وہاں نماز پڑھنے گئے تھے. پتھرے تھے. بولا ارے واہ, تو نماز سجدے میں سر رکھایا, سر پٹکا, ایسا کیسا خون نکلتا تیرے کو؟ تو بعد میں جب پکڑ لیا تو ڈر کے بولا دیکھیے ہماری جوان کی استاد ہے, بولنا نہیں کس کو بھی, امیر ہے. انہوں نے بالکل کیا کرے, ادھر آ بیٹا, بولے بلا کے لا کے پتھر اٹھائے, وہاں سے اٹھا کے میری ٹوپی نکالی, گر بولے کس دیے, زخم آ گیا. اس کے بعد بولے 2 دن کھپلی نکالنا. بولے تو میں بولا کئی کو, بولے تو بولے نشان آ جاتا نا. اس کے بعد اپن نمازی دکھتے. میں اللہ حول ولا قوت, بیٹا تبلیغ بھائیوں کا راز کھل گیا. تو ایسی نماز بولو, ایسی نماز چاہیے. نہیں, یہ دھوکہ ہے. تقویٰ ہو تو دل سے ہو, محبت رسول ہو تو دل سے, اور جو دل سے ہوتا نا وہ پہنچتا, 100% پہنچتا. یہ 11 روزہ جو جلسہ ہے نا اس چھوٹی سی گلی میں, یہ دل سے ہو رہا ہے. یہ اخلاص نیت سے. تم کو کیا معلوم ہے, تم آج میرے کو معلوم کیا جلسہ ہو رہا, کیا رضوان بھائی صاحب تشریف لائے تھے کل, ان کو معلوم جلسہ ہو رہا, یا علامہ احمد نقشبندی صاحب آئے کیا ان کو معلوم نہیں؟ ہم سب کو بعد میں معلوم, رسول اللہ کو پہلے خبر ہو گئی. تو سرکار آپ کے غلام ہیں, مائیں ہیں, بوڑھیاں ہیں, عورتیں ہیں, بچیاں دن بھر محنت کر کے رات میں آپ کا ذکر سننے بیٹھے. میں آپ کا گئے 2 بجے اٹھے, ممی کھانا, بیگم کھانا. ممی صبح فجر سے اٹھے ہوئے, قدر تو ان کی کرو, اگر کرنی ہے قدر تو ان کی کرو. اگر انہوں 6 بجے نہیں اٹھے تو صبح ناشتہ ملتا. ماں ایک دن سو گئی, اور ماں بولے تو خالی ممی نہیں, بیوی بھی, اس کی بھی قدر کرو. ایک صاحب بولے تمہاری بیوی کے قدموں کے نیچے تمہاری بیوی کے قدموں کے نیچے جنت ہے. بیوی کے قدموں کے نیچے جنت کیسے؟ ارے تیرے بچوں کی ہے رے, ہے نہیں ہے. کتنا بڑا مقام اللہ نے عورت کو عطا کیا ہے. بھائی دوسرے ریلیجن میں مت دیکھو آپ لوگ, یہ لوگ آپ پوجا کرتے ہیں, سوپ کرتے ہیں, اس کے بعد پیدا ہوتے مار دیتے تھے, بچور مرتے جلا دیتے تھے. یہ عورت کو جو عزت ہے نا, ڈگنیٹی, آنر, ریسپیکٹ, یہ میرے نبی نے عطا فرمائی. عورت ذات کو سب سے بڑی عزت عطا فرمائی. اگر ایک صحابی بھی ہو
मौलाना मुफ्ती साहब की बात नहीं करो, वली कामिल भी हो, वक्त का गौस भी हो, उसकी भी जन्नत है तो माँ के कदमों के नीचे है। कितना बड़ा मकाम है। ये हाफिज साहब हाफिज बने तो रेस्पेक्ट है। हाफिज साहब कितनी मेहनत करे 30 पारे याद करने, पूछ लो कितनी मेहनत करे। एक आलिम है, जिंदगी में 7, 8, 10, 12 साल पढ़े, उसके बाद एक पोस्ट पे पहुंचे, इंजीनियर है, डॉक्टर है, मेहनत करके पहुंचे। लेकिन औरत, अल्लाह ने क्या मकाम अता किया, पढ़ी लिखी है, मुत्तकी है, परहेजगार है, तो जन्नत है नहीं, सिर्फ माँ, लफ्ज माँ, लफ्ज माँ। तवज्जो करो, मेरे नबी ने क्या फरमाया, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के खदमों के नीचे है। इसका मतलब ये क्या है कि खदमों के नीचे आप ढूंढ लेते फिरेंगे वेयर इज माय जन्नत? नहीं, तुम्हारा हर अमल, नमाज कहाँ लेके जाती, बोलो, रोजा कहाँ लेके जाता, हज कहाँ लेके जाता, ज़कात कहाँ लेके जाती, नेकियां कहाँ लेके जाते, जन्नत। ये सारी नेकियां उस वक्त कबूल होगी जब तुम अपने माँ के कदमों को पकड़े रहोगे, माँ की ताज़ीम करोगे, रिस्पेक्ट करोगे, तो तुम्हारी नमाज भी कबूल, रोजा भी कबूल, हज भी कबूल। ज़कात, माँ को गाली देकर, माँ से बदतमीजी कर कर, माँ की तौहीन कर कर, माँ का दिल दुखा कर अगर तुम मस्जिद में जाओ, अल्लाह तो अल्लाह, फरिश्ता भी तुम्हारी नमाज को कबूल नहीं करेगा, वही फेंक देगा। तो मुस्तफा पहले माँ को राजी करो। किसको राजी करो? अगर तुम चाहते हैं कि रसूलुल्लाह तुम पर नजरे इनायत फरमाए, क्या पढ़ते, या नबी नजरे करम फरमाना, ए हसनैन के नाना शेर पढ़ते ना। अगर तुम चाहते कि रसूलुल्लाह तुम पर नजरे करम फरमाए तो पहले अपनी माँ के साथ बोलो, वादा करो, बोलो अच्छे रहेंगे। उफ भी नहीं बोलना है, वालिदैन को क्या नहीं बोलना है, उफ बोल तो उफ नहीं, ऐसा अल्लाह बोला उफ भी नहीं बोलना उनको। और हम क्या क्या बोलते हैं, हम सरकार के गुलाम है ना, सूरत दिखाना है ना सरकार को। भाई दुनिया में जैसे वैसे चल जाएंगी, खबर में कौन आने वाले, मम्मी भी नहीं आते, डैडी भी नहीं आते, बेगम जिंदगी भर साथ रहते। आखिरी वक्त बोलो जानू मेरे जाने का टाइम हो गया, यू आल्सो कम विद मी, पागल हो गया, चल तेरा मेरा साथ यहाँ तक कि अब तेरा सफर अलग। बेटे इतना चाहते, बाबा गए, रोक के बोलो तू भी जा, क्या बोल साहब कैसी बात कर रहे हैं, उनका सफर उनको करने दो। भाई इतनी मोहब्बत है तो बाबा गाड़ी में जाना ना, अंदर चले जा साहब। अरे मैंने इतनी नहीं है बोले साहब, मोहब्बत जरूर है। वही बेटा क्या करता, दाल के दवा के मट्टी डाल के आ जाता, निकल आके घर में खाने चाहिए उसको, जीना है तो। दुनिया का निजाम है। पैदा करने वाली माँ से पूछो तो क्या बोलती, जितनी देर रोएंगे उसके बाद बोलेंगे लाश सड़ जाती, उसकी खराब हो जाती, लेके जाओ दफन कर दो। बोलती नहीं बोलती। जब सब छोड़ के जाते ना, अब देखो मोहब्बत रसूल का अंदाजा करो जरा। जब सब छोड़ के जाते, बाबू भाई पहले पहुंच गए मेरे मकसद से, जब सब छोड़ के जाते, मेरे नबी छोड़ दे, खबर में भी आ जाते सरकार, ए मेरी उम्मती घबराने की जरूरत नहीं, तेरा नबी तुझे बचाने के लिए आ गया। मगर किसको बचाते सरकार, वो जो सरकार को पहचानता फरिश्ते उसके वास्ते विंडो खोलते जन्नत की। नहीं पहचाना, कोने की नहीं मालूम भाई, नहीं पहचानता भाई। अरे पहले परेशान हो भाई, ये क्या लगा गए भाई, पहले मैं परेशान हूँ, बीवी छोड़ के गई, बाहर छोड़ के गए, बच्चे छोड़ के गए, ये क्या लगा भाई, मैं नहीं पहचानता भाई। अच्छा नहीं पहचानता, डन सांपा बिच्छुआ सब। लेकिन जो आशिक़ रसूल है वो तो इसी घड़ी के लिए मरा है ना, इसी घड़ी के लिए मरा है ना, इसी पल के लिए मरा है ना, इसी मौके के लिए गया है कब्र में। उससे मालूम है कि कब्र में हुजूर आएंगे, और हुजूर आएंगे, अभी आने वाले हैं, 12 होने वाली है तो इतनी रोशनी। और आए तो हजरत आमिना क्या फरमाए रसूलुल्लाह की वालदा, मैंने इतना नूर देखा कि 2000 मील दूर के 2000 किलोमीटर यहाँ से दिल्ली, उतनी दूर के शाम के महल्लात मुझे नजर आने लगे। कितनी रोशनी थी होंगी। आजकल बड़े पावरफुल टॉर्च आ रहे हैं, रफी भाई बाद में मिलना मेरे से, पावरफुल टॉर्च आ रहे हैं, ऐसा लेके ऊपर मारो, खरीद के लाओ, अमेजोन पे मिलते, अमेजोन नहीं आता तो हैदराबाद से मंगा लो, महबूब को बोलो लाके देते। इतनी पावरफुल टॉर्च आ रही है, ऐसा लेके मारे तो प्लेनों को डिस्टर्ब कर देते पट्टे हमने। पावरफुल बीम, इतनी पावरफुल लाइट रहती, यू मारे तो प्लेन डिस्टर्ब हो जाती इधर उधर। कितने किलोमीटर भी मालूम, हजारों किलोमीटर चल जाती, इतनी छोटी। बनाने वाले कौन है,
چلے کو جا کے ایسے نہیں ہے، صاحب کے مریدہ بھی نہیں ہے، شراب پی کے خنزیر کھا کے بنے. ان کا پاور کا عالم یہ ہے کہ ہزاروں میل دکھ رہا. اب بی بی آمنہ کیا فرماتی ہے بی بی آمنہ؟ میرے نبی جب پیدا ہوئے، محمد عربی جب پیدا ہوئے تو میں نے شام کے محلات کو دیکھا اور بصرہ میں چلنے والی اونٹوں کے گردنوں کو میں نے دیکھا. کیوں؟ کیا بتایا بی بی آمنہ نے؟ صبح قیامت تک آنے والی آقا کی امت کو یہ درس دیا کہ جہاں میرا بیٹا جائے گا وہاں سے اندھیرے مٹیں گے، روشنی ہوگی. اب میلاد میں یہ سنتے تھے، قبر میں گئے اندھیرا تھا. من ربک اندھیرا تھا، ما دینو کا اندھیرا تھا. جیسے ہی میرے آقا آئے فرشتے کو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. عاشق کو پتا تھا اندھیرا جائے گا اجالا آئے گا تو سمجھتا مصطفیٰ آ گئے. یہ اٹھ کر ٹھہرا اور ٹھہر کر پکارا، یا رسول اللہ اس پل کے لیے تو مرا تھا اور مجھے پتا تھا آپ میری دستگیری اور مدد کے لیے تشریف لائیں گے. یہ کون کہے گا جو میلاد میں یہ واقعے سنتا تھا، جو سنتا ہی نہیں. اب یہ گھر میں کسی کے پاس رائٹ لیفٹ آگے پیچھے گھر میں بچہ ہوا تو مٹھائی آتی، خوشیاں نبر آتی یا رونے کے آواز آتے؟ ہاں رونے کے آواز آتے نہیں. بچہ پیدا ہوا تو خوشیاں ہوتے نا. وعلیکم السلام، نماز پڑھا تو السلام علیکم مبارک بیٹا ہوا، جی شکریہ باہر نکلتے مسلمان پڑھے تو مبارک مٹھائی کہاں ہے؟ انشاءاللہ آ رہی ہے. دعوت کہاں ہے؟ انشاءاللہ ہو رہی ہے. پھر دعوت کر رہا ہوں، انہیں بتا دیکھیے بھائی 7 دن میں میں عقیقہ کرنے والا ہوں. شیخ صاحب ہے، پیسہ ہے ماشاءاللہ اچھا ہے، 7 دن میں مستون ہے. رسول اللہ نے کہا 2 بکرے کاٹنا ہے، پورے محلے کو بلانا ہے. تو انہیں بتا بیگم بتے دیکھو ایسی دعوت نہ کرو، پتہ کیسے چل رہا لوگوں کو یہ دعوت کیا کرے. سو کیسا معلوم ہونا، ذرا کلر بھی کرا دو نا. وہ کہ بیگم کلر کرا دیتے بھائی، اچھا خاصا کلر کرا. ایسی کہیں مزہ آتا ذرا لائٹاں بھی جلا دو نا، تو لائٹاں بھی جلا دیتے. تو لوگ گھر میں دیکھ کے بولتے ماشاءاللہ یہ گھر میں کوئی خوشی ہوئی ویسا ہے. توجہ ہے، پوائنٹ سمجھ رہی. اب کسی کے گھر میں بھیا تو یاد رکھتے بولے بھائی پورا لائٹاں ڈال دیتا ہوں. ارے کہ پاگل ہوئے کیا بولتا ہوں، گھر میں بھیا تو ہی رہے کہیں کہ لائٹ آنے میں ڈالی اچھا دکھتا ہے. ارے کیا بات کر رہا رے بابا. توجہ ہے، روشنی خوشی کی علامت ہے، اندھیرا غم کی علامت ہے. اندھیرے جب آدمی غم میں ہوتا تو اندھیروں میں چلے جاتا، جب خوشی میں ہوتا تو اجالوں میں آ جاتا. تو پتہ کیا چلا کہ ہم نے روشنی اس لیے کی یا رسول اللہ ساری دنیا کی خوشیاں ایک طرف، میلاد کی خوشی ایک طرف. ہم نے یہ محفل اس لیے سے رہی کہ ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. اب ان کے گھر میں دیکھو بچہ پیدا ہوا تو بھی روشنی نہیں، شادی ہوئی تو بھی روشنی نہیں. سرکار شہزادے غوث اعظم حضور سرکار کاظم پاشا سرکار فرماتے تھے ارے ان لوگوں کا مسئلہ ہی چلا گیا. بولے ان کا نہ ڈولا سمجھ میں آتا نہ دولہا سمجھ میں آتا، اور ہمارا سنی بھائی گیا دنیا سے تو پھولوں میں. فَإِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ النَّعِيمِ. اللہ فرماتا ہے مقربین جو میرے محبوب بندے ہیں نا ان کا حال کیا ہے، وہ پھولوں میں رہیں گے. تو ہم محبوبوں کے غلام ہیں اس لیے ہم پھولوں میں رہتے. پیدا ہوتے پھول، اتنا تو بھی ہار بنا کے لیں گے بیٹی کے واسطے، مننے کے ہاتھ سے دکان پہ بولیں گے چھوٹا مگر پہنائیں گے. شادی ہوئی تو پہنائیں گے، ڈولے پہ پہنائیں گے، قبر پہ بھی ڈالیں گے. کیوں؟ علامت ہے کہ ہم خوش مزاج ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ ہمارے آقا ہمیں بچانے آئیں گے، تشریف لائیں گے. تو یہ جو میلاد کی خوشی ہے یہ ہمارے حصے میں آئی. یہ اور کسی کو ملی؟ بولو نہیں ملی. ہم کو ملی، یہ ہماری خوش نصیبی ہے. یہ 11 روز کے جلسے 12 روز کے جلسے اس بات کی علامت ہے کہ ہم حضور کی آمد پر بہت خوش ہیں. اور ہم حضور کی خوشی میں خوش ہیں تو کیا حضور ہم سے خوش نہیں رہیں گے؟ حضور بھی خوش ہیں. دیکھو اللہ کیا کہتا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. میرا نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. اب جینے کے لیے انسان کو سب سے زیادہ کیا ضروری ہے؟ نیند میں سوٹتے کھانا پہلے ہونا، پانی پہلے ہونا. جا کے چیک کرتے واش روم میں پانی ہے نہیں ہے. پھر منہ دھونے کے واسطے کیا ہونا؟ پانی ہونا نہیں ہونا. مخلق صاف کرنے پانی ہونا. آنکھیں کھلتے رہنے تو اتنا محل رہتا کہ کچھ ہوتے زیادہ نہ بچے اپنے فل محل رہتا. محل نکالنے کے واسطے پانی ہونا، منہ صاف کرنے کے واسطے پانی ہونا. اماں کھا رہا تھے وہ تو جھوٹا مارتی اماں جا رہے منہ دھو کیا ماٹی ملے، یہاں تک بدبو آ رہی تھی، بولتے نہیں بولتے تو پانی ہونا. اس کے بعد کیا ہونا؟
کھانا ہونا. تو پانی انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کیا کر رہا ہے؟ جنگلوں میں نہیں رکھا پانی میں. پوائنٹ سمجھ رہی؟ پانی ہونا تو تم نہ بدل جانا. ہم آنندہ پور والے پریشان ہوتے تھے اتنی دور 160 کلو میٹر جانا. نہیں، اللہ فرمایا میرے بندو تم جہاں رہو گے پانی دے دوں گا. زمین کھودو پانی نکل جائے گا. زمین کھودنا پڑتا پانی کے لیے، اس کے بغیر نکلتا نہیں نکلتا. پانی ہونا. اس کے بعد کیا ہونا؟ کھانا سیکنڈ امپورٹنٹ ہے، پانی ضروری ہے. کھانے سے زیادہ کیا امپورٹنٹ ہے؟ کھانا نہیں رہا تو 3 دن رہتے، پانی نہیں رہا تو 24 گھنٹے میں. گرمیوں میں نہیں ملا تو 12 گھنٹے میں نکل جاتے، ہاتھ ہو جاتا، بولا ہونا چڑھ جاتے. پانی ضروری رہتا. کھانا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے تو کیا کرا؟ کھیتوں میں رکھا. کھیت میں جانا، وہاں سے آنا، صاف ہونا، مل کو جانا، آیا بعد پھر اماں محنت کرنا، گرمی ہو کہ سردی ہو، پکانا، روٹی کو پیسنا، آٹے کو پیسنا، روٹی کو بیلنا، اس کے بعد چڑھانا، سالن پکانا، اس کے بعد دینا، پھر تمہاری جلی ہوئی صورت دیکھنا. میرے کو سن آ رہا ہری اتنی محنت کرے بعد شکر گزاری کرو رہے. اللہ کیا فرماتا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تو میرا شکر ادا کر میں اور دیتا چلا جاؤں گا. تو جو بندہ بندے کا شکر گزار نہیں ہوتا انہیں اللہ کا بھی ہوتا. ممی تھینک یو، ممی کتنا اچھا کھانا بنے. کوئی بولے آج تک؟ پوچھ لو ان لوگوں سے، ممیوں سے آ کے کبھی بولے بیٹے آ کے ممی کتنا اچھا کھانا پکایا آپ، اللہ اچھا رکھے آپ کو؟ بولے کبھی نہیں؟ بولے تو اسٹارٹ ڈوئنگ دس. آپ کے بچے بھی آپ کی بیوی کے ساتھ ایسے کریں گے. پیر پڑھ کے بولو ماں اتنا اچھا کھانا پکایا، شکریہ. ماں کے دل کو کتنی خوشی ملے گی. ذرا سوچو، جب خوشی ملے گی تو وہ جب دعا دے گی تو کسی کی دعا قبول ہو نہ ہو، ماں کی دعا ضرور قبول ہو. ماں کی دعا غوث پاک فرماتے ہیں کہ صرف 2 دعائیں ایسی ہیں، یاد رکھو. اب اس وقت غوث پاک کے زمانے سے پیرانے پیر فرماتے ضرورت نہیں ہوتی. ایک ماں کی دعا ہے اور وہ دعا ایسی ہے کہ موت کو بھی ٹال دیتی. کسی کی دعا میں اتنا پاور نہیں کہ وہ موت کو ٹال دے، اور کسی ولی میں اتنا پاور نہیں غوث اعظم کے سوا جو اپنے مرید کی موت کو ٹال دے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. غوث پاک فرماتے اللہ میرا وہاں پہ بھی لحاظ کرتا. اگر بندے کی موت ہے اور میں کو مولا بخش دے تو اللہ کہتا ہے محبوب عبد القادر تو جیسا چاہے گا ویسے ہی کیا جائے. یہ غوث اعظم پیرانی پیر کا پاور ہے. اب کھانا زیادہ ضروری نہیں ہے تو دور رکھا. سب سے امپورٹنٹ کیا ہے اس سے زیادہ؟ نہیں، اس سے بھی امپورٹنٹ جو فری میں آپ جہاں ہیں وہاں ہیں. آپ ڈرائنگ روم میں ہے تو ہے، بیڈ روم میں ہے تو کھڑکی بند کر لیے تو نہیں گھس جا رہی. آکسیجن کووڈ آیا وقت معلوم ہے آکسیجن کی ویلیو. 1 سلنڈر نہیں تو دنیا سے نکل گئے. کیا بابو بھائی؟ آکسیجن نہیں ملی تو قدر اب تو فری میں لے رہے کتنی ہے. تو اللہ کا شکر ہے. کتنا شکر گزار بچہ ہے ماشاءاللہ. آپ بھی ملنا میرے سے بات ہے. کتنا شکر گزار بندہ ہے. سب الحمدللہ بولو. اللہم لک الحمد ولک الشکر. اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے، تیرا ہی شکر ہے. تو آکسیجن کے لیے اللہ یہ نہیں بولا ندی کو جاؤ، جنگل کو جاؤ، صحرا پہ جاؤ، پہاڑ پہ جاؤ. نہیں، تم جہاں آکسیجن وہاں. تو کیا پتا چلا؟ انسان کی جان کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ آکسیجن ہے. کس کے لیے؟ جان کے لیے. کس کے لیے؟ جان کے لیے آکسیجن امپورٹنٹ ہے. اس لیے سب سے زیادہ قریب ہے. اور ایمان کے لیے محبت رسول زیادہ ضروری ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین انفسہم. میرا محبوب مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. ماشاءاللہ. کیا نام ہے؟ سید جیلان. ایسا ہوتا سید جیلان بھائی کو چاہتے نعرے یہاں پہ ماشاءاللہ. میں تو کس کے بھی نہیں سنا، میں وہ بھی خاؤں بیڑا ہوا ہے. کرنولی آدھونی کا ہے کہ نہیں؟ نعرہ لگاؤ، پہچان ہوتی ہے اپنی. میں بھی نہیں بولتا سبحان اللہ بولیے، الحمدللہ بولیے، استغفر اللہ بولیے. میں نہیں بولتا، مگر آپ کا جذبہ معلوم ہوتا. کیا معلوم ہوتا؟ جذبہ معلوم ہوتا کہ وہی بات سمجھ میں آئی ہے. تکبیر بلند کرنا صحابہ کی سنت ہے، اہل بیت کی سنت ہے. کیا ہے؟ اہل بیت کا طریقہ یہ کار ہے. یہ اولیاء اللہ کا. یہ تو کیا ہے؟ غلامان اولیاء ویلفیئر ایسوسیشن ہے. جتنے غلامان اولیاء ہے انہی کے لیے ویلفیئر ہے. میں بھی ہے. اب آج کل کیا ہوا؟ سوشل میڈیا کا دور بڑا ڈینجرس ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ڈینجرس ہو گیا. عید میلاد النبی بولتے پیٹ میں درد ہو جا رہا، سر میں درد تو بھی ہو رہا، کہیں تو بھی ہو رہا. بھی وہ کہاں ہو رہا نہیں معلوم نہیں، مگر ہو رہا ہے. There is lot of pain. Everybody is suffering.
میلاد کیا لگا لیا آپ نے؟ روشنیاں لگاتے تھے عید عید نہیں، عید دو ہی چاہے. کتنے بچے عید؟ دو ہی چاہے. کون سے روزے رہے رمضان کی بیٹی رہیں گے انشاءاللہ. عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے. عید الفطر کس کے واسطے؟ روزے داروں کی دینا. اور عید الاضحیٰ کی قربانی جو کرتے. اور دو عید آئے اسلام میں، دو کے علاوہ نہیں ہے. ڈر جاتے بچے اپنے، ارے انہیں فتوا دے رہا کہ گالی دے رہا کہ سمجھ میں نہیں آتی اس کی طبیعت. یہ کیا ہو رہا ہے؟ دو عید آئے دیکھو کرے گا، شکر ہے، کفر ہے، بدعت ہے، یہ ہے وہ ہے. جو دل میں آیا ایک سانس میں 8-10 فائرنگ کر دیتا فتوے. اپنے بچے بھی لے کے آگے بڑھ جاتے. اتنا پڑھا لکھا مولانا ہے، انہیں بولا یہ ہے وہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں پریشان ہو گیا. تو سوشل میڈیا کا دور ہے. جمعے کے دن وہی مولانا میسج کرتے، فرائیڈے کو، فرائیڈے عید المومنین مبارک. مولانا تو بولے دو چیزیں ہیں اسلام میں، یہ تیسری کہاں سے لائے؟ اور وہ بھی ہر ہفتے کو آ جائے. جمعہ کیا ہے؟ ارے کیا ہے یارو تے مولانا آتے سناتے، تم نے جواب نہیں دے دو. عید المومنین. ویری گڈ. عید پورے بولو. جمعہ کیا ہے؟ عید المومنین ہے. کئی کو ہے؟ ہاں پوائنٹ پہ آ گئے. تم ایک تقریر نہیں کرنے دیتے تھا، دے رہا یہیں پہ آ کے بٹھا دینا پڑتا. ویری گڈ ماشاءاللہ. وہ پیپر لیک مت کرو نہیں تو پوری میری محنت خراب ہے. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی. جمعہ کیا ہے؟ عید المومنین ہے. اور سال میں کتنی وقت آ رہا؟ 52 times. How many weeks are there in a year? 52 وقت آ رہا. اور جمعے کی فضیلت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ سید الایام، یہ دنوں کا سردار ہے. لفظ سید پر غور کرو. کیا کہا؟ جمعہ سید الایام. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جمعے کو اتنی فضیلت کیوں؟ سب دن برابر ہے. تو حضور نے کیا کہا؟ جمعہ کو اتنی ممتاز کیا گیا. اب جمعے کا دن آیا تو بولنے کی ضرورت نہیں رہتی. اپنے بچوں کا عالم کیا رہتا؟ بابا جانے سے پہلے ہم ممی گھس جاتے. ممی کو بولتے کرتا ہونا، وائٹ پیجامہ ہونا. اس کے بعد اماں ہفتہ بھر بولتے جا رہے پانی نہ بو آ رہی. جمعے کے دن بغیر بولے گھس جاتا. کئی کو اس کو معلوم ہے حضور کا ارشاد ہے کہ جس نے خشوع خضوع کے ساتھ ایک جمعہ پڑھا، اس کے بعد آئندہ جمعہ پڑھا، اللہ 20 کے پورے گناہ معاف کر دیتا. یہ ہے جمعے کی فضیلت. کیا ہے؟ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جمعے کو اتنا امپورٹنٹ مقام کیوں؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فیہ خلق آدم. جمعہ اس لیے عید المومنین ہے، سید الایام ہے کہ آدم اس دن پیدا ہوئے. توجہ ہے کہ جس دن آدم پیدا ہوئے وہ دن عید المومنین. اور جن کے صدقے آدم پیدا ہوئے وہ کون سی تاریخ ہے؟ 12 ربیع الاول. جمعہ عید المومنین ہے تو 12 ربیع الاول عید العاشقین ہے. اب دیکھو عید وہی منائے گا جو عشق کرا. عاشق ہے تو منائے گا. کون کرے گا عید؟ بولو. جس کے دل میں رسول اللہ کا عشق ہے وہی عید منائے گا. اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ یہاں بچے بچے کے سینے میں میرے نبی کا عشق پایا جاتا ہے. اور عشق رسول کے واسطے کوئی کورس کرے آپ لوگ؟ کوئی مدرسے میں ایڈمیشن لیے؟ ہاں. کوئی جا کے تربیت کی کلاس لیے؟ تربیت اجتماع میں بیٹھے بیٹا. ہاں ہمارے حضرت آتے، انہوں آتے، امیر آتے، فلاں آتے، 10 دن بیٹھو 20 دن نہیں. ان لوگ آتے ایمان لے کے چلے جا رہے، تھینک یو بول کے بیگ میں ڈال کے فتنوں میں مبتلا کر کے چلے جا رہے ہیں. فساد کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے کہ نہیں؟ جیسے کربلا میں امام حسین کے ساتھ جو کرے نا پھر وہ سیدوں کے ساتھ کرنا چاہ رہے. نہیں بیٹا نہیں کر سکتے. وہ دور الگ تھا، یہ دور الگ تھا. جب قربانی دینے کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا اب آؤ، سیدہ بیٹھے ہوئے لے کے ذوالفقار حیدری لے کے بیٹھے. ڈرنے ڈرانے والے نہیں ہیں. ایک نظر ڈالے تو تقدیر بن بھی جاتی، تقدیر بگڑ بھی جاتی. سرکار لاہور کا نظر ڈالے تھے، ایسا نظر ڈالے تو 40,000 مسلمان ہو گئے. ہوئے نہیں ہوئے؟ یہ سیدوں کا پاور ہے. کیا ہے؟ بولیے. یہ سیدوں کا پاور ہے. اب یہ عید میلاد النبی.
کی جو خوشی تم سب منا رہے ہو، اللہ اس کو مبارک کرے۔ یہ عشق رسول جو آیا نا، یہ کورس کر کے نہیں آیا، محنت کر کے نہیں آیا۔ ان سے پوچھو اگر اماں کی بہن کی طبیعت خراب ہو، بیوی کے کتنے بھی رہو، لیکن سرکار کا میلاد آیا تو شکایت نہیں کرتے۔ آقا کا میلاد پوری جان لگا کے محنت کر کے نیاز کی تیاری کرتے نہیں کرتے۔ کیوں؟ عشق ہے۔ میں نے کہا کہاں سے آیا؟ تو بولے ابا سے آیا، اماں سے آیا، خاندان سے آیا۔ دیکھو خاندان کا اثر ہوتا۔ ان کو کہاں سے آیا؟ ان کے باپ دادا سے۔ ان کو کہاں سے آیا؟ ان کے باپ دادا سے۔ اب کہنا پڑے گا ہر ایک شخص کو کہاں سے آیا، تو کوئی پکار کر کہے گا حضرت آج سے 200 سال پہلے رحمت آباد میں رحمت اللہ نائب رسول سے عشق رسول ملا ہے۔ کوئی کہے گا پن کنڈوئی میں پنکوٹا شریف سے ملا ہے، کوئی کہے گا سرکار لاہوبالی سے ملا ہے، کوئی کہے گا حضرات یوسفین سے ملا ہے، کوئی کہے گا یہ عشق رسول بندہ نواز سے ملا ہے، کوئی کہے گا محبوب الہی سے ملا ہے، کوئی کہے گا خطب الدین بختیار کاکی سے ملا ہے، اور سارا ہندوستان پکار کر کہے گا عشق رسول ہمیں کسی بادشاہ سے نہیں، ہندوستان کے راجہ معین الدین اجمیری سے ملا ہے۔ کا ضامن بنے گا کہ نہیں بولو، لیکن یاد رکھو جسے عشق رسول جس کو رسول اللہ سے عشق ہو جاتا نا، اس کی دنیا بدل جاتی۔ اب تک ہم نے زبان سے عشق کیا ہے، سنی مسلمانوں دل سے عشق کرو۔ کس سے کرو؟ بولو رسول اللہ سے عشق کرو۔ اپنے لوگ آئے، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ ایسا دیکھ رہے ادھر والے آگے حافظ صاحب تشریف آئیے، ان کو بھی 2-3 دن سے پریشان ہے۔ ادھر آئے تو یہ صاحب برا مان جاتے ہیں، ادھر گئے تو وہ صاحب بولے، دونوں دل سے دیکھ کے آ رہے ہیں۔ بیٹھی تشریف رکھیں، اللہ سلامت رکھے۔ بہرکیف جس سے عشق ہوتا نا، اس کی ہر ادا سے عشق ہوتا۔ تمہیں چاہوں تمہارے چاہنے والوں کو بھی چاہ۔ جس سے عشق ہوتا ہے نا، وہ اپنے محبوب کی دیوار کو بھی تیڑ نہیں بولتا۔ اور جب عشق ہو جاتا ہے آدمی کو ہوش نہیں رہتا بولو نہیں۔ تو مسلمانوں ذرا سوچو، اور تو ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کو رسول اللہ سے عشق ہے کہ نہیں؟ کرتے ہیں۔ اس دعوے میں سچے بن جاؤ۔ اور سچے کیسے بنو گے؟ نفرتیں بیچ کر بنو گے؟ ایک دوسرے سے نفرت کرو۔ گھر میں اگر 4 بچے، ایک باپ اور ماں کے 4 بچے ہیں، اور دن بھر لڑ رہے ہیں، اس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں، اس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں، بہن بھائی سے لڑ رہی بس 24 گھنٹے، تو آپ کیا بولتے؟ کیا خوش نصیب ماں باپ ہے بھائی، واہ گھر میں کیا ماحول ہے، جب دیکھو لڑائی جھگڑے کے آواز آتے نہیں۔ آپ کیا بولتے ہیں؟ اللہ رحم کرے اس گھر کے حال میں، کیسا گھر ہے یار، جب دیکھو لڑائی جھگڑے۔ اب جا کے ان ماں باپ سے پوچھو آپ لوگ سکون سے سوتے؟ تو اللہ کیا بولتے؟ کہاں سے ہو سکتے حضرت، صبح اٹھے تو بچے لڑتے، رات ہوئی تو بچے لڑتے، سکون سے نیند آتی نہیں آتی، خوشی ہوتی نہیں ہوتی۔ کتنی بھی دولت ہو، اولاد رکھتے رہی تو ماں باپ کو خوشی نہیں ہوتی۔ اب 3 ارب مسلمان ہیں دنیا میں، کتنے؟ 3 بلین۔ کتنے؟ 3 بلین، 300 کروڑ مسلمان اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ کتنا لڑ رہے ہیں آپس میں؟ انہوں ان کو رافضی بول رہے ہیں، انہوں ان کو وہابی بول رہے ہیں، انہوں ان کو تبلیغی بول رہے ہیں، انہوں ان کو جماعتی بول رہے ہیں۔ اب ہو گیا، پہلے تو فرقے تھے، ٹھیک ہے، اوکے، ایک حدیث شریف ہے، پچھلی امتوں میں 72 ہوئے تھے، میری امت 73 ہو گئے، کلہم فی النار الا واحدہ۔ کون سی یا رسول اللہ جماعت؟ وما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے اصحاب قائم ہیں، وہ ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ حدیث آپ نے سنی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ جب امت میں اتنے اختلافات ہوں گے تو اس کی خبر کیا رسول اللہ کو نہیں ہے؟ بھائی ہم نے ایسے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا جو بے خبر ہے، ہم نے ایسے نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو ہمارے دل کی آہوں سے تک باخبر ہے۔ ہم سانس ادھر لیتے ہیں، خبر ادھر رسول اللہ کو ہوتی ہے۔ ہمارے نبی باخبر ہیں۔ کیا ہے؟ پہلے فرقے لڑ لیتے تھے، پھر تو اپنے لوگ بولتے تھے اپنا تعلق نہیں ہے،
تو یہ لے وہ اوکے 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 اوکے. اب کیا ہوگا؟ سنی لے لینا ڈبچ فائرنگ گپا مار لے رہے ایک دوسرے کو. میں بولا پہلے تو تم نہ بولے سنیاں محبت سے رہنا ہے نہیں ایسا. انہوں خاطری ہے, انہوں چشتی ہے, انہوں رضوی ہے, انہوں برکاتی ہے, انہوں نظامی ہے, انہوں بریلی ہے. ارے کئی کو لے رہے رہا نہیں, ہمارے حضرت بڑھے, ہمارے مولانا بڑھے. حافظ صاحب توجہ ہے, یہ بڑھے وہ بڑھے. میں نے کہا دیوانوں, تم نے امت کو کانوں میں بانٹ دیا ہے. سرکار کے ساتھ صحابہ کیسا رہتے تھے؟ قرآن کی آیت ہے, حافظ صاحب کو معلوم ہے, پوچھیں اسے پارے کی ہے, اسے رکو کی ہے, پوچھنا. اللہ کیا فرماتا معلوم؟ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد ہے, محمد اللہ کے رسول ہیں, اور ان کے اصحاب کی کیا پہچان ہے؟ کافروں کے لیے سخت ہے, آپس میں بہت رحم دل ہے. کیا ہے؟ تو یہ رحم دلی اختیار کرو. کیا کرو؟ رحم دلی اختیار کرو. یاد رکھو, جس کی تم 11ویں کرتے اور جس کی تم 6ٹی کرتے, علماء کتنے رحم دل ہے معلوم؟ اگر علماء بھی ایسی سخت ہوتے مولوی صاحب کے ویسے, معافی چاہتا ہوں, جاتے ہی فتوے تیار ہے. کیا میاں؟ سیدوں کے واسطے تو 4 فری ہے, 4 پہ 4 فری ہے. اگر کوئی گیا ہے سید صاحب ایسا ایسا بولے, سید اچھا بولے, 4 فتوے یہ لیے اور 4 میری طرف سے فری میں لے کے جاؤ. ارے کیا دشمنی ہے؟ رسول اللہ تو بولے ان سے محبت کرو, ان کی محبت میری محبت ہے. اللہ نے تم پہ فرض کی ہے ان کی محبت, قرآن میں کی کہ نہیں فرض کی ہے ان کی محبت. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ کہتا ہے محبوب دے دیا مولا, تو ان سے کہو کہ تمہاری آل سے محبت کرے, اور تمہاری نماز اس وقت تک مکمل نہیں جب تک سیدوں پہ درود نہ پڑھو. امام شافعی تو بولتے نماز ہی نہیں ہوتی. کیا پڑھتے نماز میں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد, کون؟ میرا نبی, خاتم النبیین, سید الاولین والآخرین, رحمت للعالمین, وآل محمد. یہاں بیٹھے ہوئے یہ امت کی بدنصیبی دیکھو کہ درود جس پہ پڑھتے فتویٰ بھی اس پہ لگاتے. میں بولا بھائی اب تو فتویٰ آیا, وہاں پہ تو تلوار تھی اور امام حسین کا گلا تھا. طے آپ کا یہ غصے میں مت آئیے, آپ غصے میں مت آئیے, طے آپ کو کرنا ہے. اب ذرا توجہ سے میری بات سن لو, جو پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں. اگر ہم بھی نفرت کرنے بیٹھے تو پھر آپ کو اسلام میں کون لاتے تھے؟ آپ کے دادا پردادا سکر دادا کو. آج جو مولانا بڑے مفتی صاحب بن کے بیٹھے ہیں, اتنی بڑی داڑھی ہے, ایسا شملہ ہے, گرین, پرپل, ریڈ, اودا, نیلا, پیلا, پتہ نہیں کیسے کیسے رنگ آج کل پہن رہے. پہلے ایک رنگ تھا تو 17 ہو گئے, نئے نئے کلرز پہن لے کے آ رہے. سمجھ رہے بچے, ہوشیار ہے وہ, ماشاء اللہ, ویری جینیس. میرے اشارے سمجھ رہے ہو تم لوگ, نئے نئے کلروں کے آگے. بولا ٹھیک ہے, بولا بھائی صاحب ہمارے سے کئی کول ہو رہے, ہم کیا بگاڑے بھائی, میں سیدہ کیا کرے, ہمارے حضرت بڑے کئی کو ہے با, ہمارے سے کیا دشمنی ہے؟ کئی کوئی دشمنی, یہ دشمنی ہے کہ آپ کے 5, 8, 10, 20 پشت اوپر پیڑھی, ہمارے 10, 20 پشت اوپر والے بزرگ کلمہ پڑھے تھے, اس کی دشمنی نکالتا ہے کیا؟ بولو گئے کریں گے. غریب نواز سرکار جب ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف لے کر آئے تو غریب نواز 2 ہی زمانہ بولتے تھے. کو سے ویری گڈ, ماشاء اللہ, KBC میں ملاؤں گا تمہارے کو, پورا 5 کروڑ جیت کے لاتے. کتنا پائے نہیں معلوم میرے. سنو توجہ سے, کون سی زبان بولتے تھے؟ عربک اینڈ پرشین, عربی اور فارسی. اور ہندوستان میں اب اردو تو 200-300 سال پہلے پیدا ہوئی سوئے. ہندوستان میں کون سی زبان بولتے تھے؟ شدھ سنسکرت. آج کل کے ہندی پنڈتاں بھی سنسکرت نہیں سمجھتے. توجہ ہے, ہمارے حضرت تم دین پہ لائے, ہمارے ارے والا بابا تیرے حضرت کے باپ دادا کو ہمارے غریب نواز کے غلامہ کلمہ پڑھے. سو یہ سب بڑے حضرت چھوٹے حضرت ہمارے سامنے نہ کو کرو, ہمارے سامنے تو نہ کو کرو. گلی میں کر لو, کونے میں کر لو, کہیں بھی کر لو, ناٹ ان فرنٹ آف اس. ہمارے سامنے ہے تو پھر سنو. سچ سننا چاہ رہے ہیں؟ غریب نواز کیا لے کر آئے؟ عشق رسول کی دولت لے کر آئے, اور عشق رسول کی دولت سے زیادہ طاقتور کوئی شے ہے ہی نہیں. عشق رسول ہے, بلال حبشی ہے, ریت پر لٹایا گیا,
کہا ٹکڑے کر دیں گے، کہا کاٹ دے، عشق رسول نہیں چھوڑوں گا، عشق رسول کی طاقت تو سمجھو۔ صحابہ کے جسم کٹ کٹ کر گرنے لگے، کوئی صحابی پیچھے نہیں ہوا کہ قربان جاؤ صحابہ کے جذبے پر، یہ عشق رسول کی دولت ہے کہ نہیں؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مومنین کی ماں، حضور کی سب سے چہی تھی، زوجہ مطہرہ، حضور بیٹھے ہیں حجر مبارکہ میں اور ایک بڑا تک بانے رسول اللہ کے چہرے اقدس کو دیکھ رہی ہیں۔ رسول اللہ نے کہا کہ اے عائشہ کیا ہوا، اے عائشہ کیا ہوا، کہاں کھو گئی؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ میں دیکھ رہی ہوں آپ کے چہرے اقدس کو اور کبھی چاند کو، میرے سرکار کائنات میں آپ سے زیادہ کوئی حسین پیدا ہی نہیں ہوا۔ میرے آقا اگر مصر کی عورتیں جنہوں نے یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی، میرے سرکار آپ کو دیکھ لیتی تو اپنی گردنیں کاٹ لیتی۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت جنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہ عشق رسول تھا کہ صحابہ کی گردنیں کٹ کٹ کر حضور کے قدموں میں گرتی، دوسرے آ کے ٹھہر جاتے، تیسرے آ کے ٹھہر جاتے، چوتھے آ کے ٹھہر جاتے۔ احد میں تیروں کی برسات ہوئی، صحابہ نے ڈھال بنا کر اپنے جسم پر ہزاروں تیر لے لیے، حضور کے پاس اپنی جانیں قربان کر دی۔ یہ عشق رسول تھا جو غریب نواز لے کر آئے تھے۔ اگر مولانا کے ویسا کتاب لے کے بیٹھتے تو غریب نواز کو آتی تھی پرشین نہیں تو عربک، اور ان کو آتی تھی سنسکرت، اسلام پھیلتا۔ ارے بابو جو ہزاروں لاکھوں کتابہ کام نہیں کرے نا، میرے غریب نواز میرے خواجہ کی ادا نے وہ کام کیا ہے۔ کیا کرے سرکار غریب نواز؟ ہندوستان آئے، کیا لے کے آئے؟ عشق لے کر آئے، عشق لے کر آئے۔ ایک غیر مسلم لڑکا جو نوجوان 13-14 سال کا آتا دیکھتا، اور جو میرے خواجہ کو دیکھتا وہ کھو جاتا حسن میں جلووں میں، آتا دیکھتا جاتا، آتا دیکھتا جاتا۔ ایک دن دیکھا رک گیا، سرکار بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، بڑے خاندان کا تھا، بڑا پیسہ والا تھا، بڑی اس کی ماں بھی بڑی عزت والی تھی، راجپوت قوم کا تھا۔ رک گیا، کہا بیٹھ جاؤں بابا آپ کے پاس تھوڑی دیر؟ تو کہا بیٹھ جا۔ تو کہنے لگا بابا مجھے ہو کیا گیا ہے، میرے اور آپ کے دھرم کا کوئی تعلق بھی نہیں، لیکن جب آپ کو دیکھتا ہوں تو دل کرتا ہے کہ بس آپ کا ہو جاؤں اور آپ کے پاس بیٹھ جاؤں، اور آپ کو چھوڑ کر جانے کے لیے ایک لمحے کے لیے میرا دل نہیں چاہتا۔ تو سرکار غریب نواز نے یہ نہیں پوچھا تیرا دھرم کیا ہے۔ آج کل مسجدوں میں لکھ کے لگا رہے ہیں ہمارے فرقے کے جانا دوسرے نہیں آنا۔ ارے میں بولا کیا عشق دیکھے رے، غریب نواز کا عشق دیکھو۔ غریب نواز یہ نہیں بولے دھرم کیا ہے، ذات کیا ہے، نام کیا ہے، کہاں بیٹھ جا، کہاں بیٹھ جا، اپنا بنا جا۔ روز 2-4 گھنٹے بتاتا۔ اس کے بعد جب ماں کو پتا چلا، ماں کو، تو ماں نے کہا اب نہیں جانا، اب نہیں جانا۔ پھر بھی آیا تو سرکار غریب نواز نے کہا بیٹا تجھے مجھ سے عشق ہو گیا ہے، تو میرا دیوانہ ہو گیا، تو میرے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ کہا ایک پل نہیں رہ سکتا۔ کہا تیری ماں نے کہا ہے نا تو ایک کام کر 3 دن مجھ سے ملنے نہ آنا۔ کیا کہا؟ 3 دن مجھ سے۔ اب 3 دن جب کہا، ابھی تو اسلام قبول بھی نہیں کیا تھا، 3 دن جب اسے کہا گیا کہ تم مجھ سے نہ ملنا، پہلے دن کی پہلی صبح اس پر قیامت ڈھا گئی، دوپہر تک دیوانہ ہو گیا، رات میں چھت پر چلا گیا، قریب تھا کہ اپنے آپ کو گرا دیتا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے، بات تک نہیں کرتا۔ وہی ماں جس نے خواجہ کی چوکٹ سے دور کیا تھا، عشق کے ہاتھ وہ ایسی مجبور ہوئی کہ 3 دن کے بعد اپنے بیٹے کو لا کے غریب نواز کے قدموں میں ڈال دی اور ڈال کے کہا خواجہ تمہیں اب آج سے اسے اپنا بنا لو۔ غریب نواز نے کہا پڑھ کلمہ اور مسلمان ہو جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اب میں ایک نعرہ لگاؤں گا، آپ کو بولنا ہے آل محمد، آل محمد۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ دیکھو یہ تو غریب نواز کی محبت ہے، اب سلطان الاولیاء کی محبت، غوث پاک اپنے مریدوں سے کیسی محبت کرتے ہیں؟ دیکھو جس طرح نبیوں میں سب سے زیادہ امت سے محبت جس نے کی وہ ہمارے نبی نے۔ کیا کہا؟ ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ کاہے کے لیے حوالے کر دے؟ مولا ان کو میرے حوالے کر دے، اب میں جہاں یہ وہاں۔
بس اتنی سی بات، حضور کی دعا میں کتنی جامعیت ہے دیکھو. حضور یہ نہیں کہ معاف کر دو تو اللہ کہ ہاں کروں گا ابھی، لیکن بہت گناہ گار ہیں اس میں، بہت سیاہ کرا ہے، کیسے کیسے کیسے. اب اللہ نے کیا کہا؟ مولا دے دے. اب جب میرے ہو گئے ہیں، اب یہ میری امان میں آ گئے ہیں، اب جب میری امان میں آ گئے ہیں، اب میرے قبضے و اختیار میں آ گئے ہیں، اب میری ملکیت بن گئے ہیں، تو مولا اب میں جہاں میرا امتی وہاں. یہ ہے ربی حبلی امت، یہ ہے عشق رسول امت کے لیے. اب ان کے جانشین غوث اعظم دستگیر جب بغداد کی زمین پر سلطان الاولیاء بن کے بیٹھے تو کتنی امت محبت کرے بندوں سے. ارے مرید تو مرید گناہ گاروں سے. آپ کے گھر میں اگر چور گھس گیا، خدا نہ کرے ایسا ہو تو حضرت بولیں گے حضرت دل سے میں بولے صحیح بھی گھس گیا، پکڑے گیا تو کیا کرتے؟ آئیے بیٹھیے، ایک گلاس چائے پئیں گے، ایک آدھ کافی ہو جائے. بھائی ڈنر ونر کہیں نہیں کرے، آپ رات بھر نکلے ہوں گے، مشکل سے گھر میں لاؤں گا، ایسا بولتے. مار مار کے چنگیاں کر دیتے. کرتے نہیں کرتے. اس کا محلے والے نکلتے جوان، کیا ہوا کیا ہوا آنٹی، کیا ہوا انکل، کیا ہوا؟ ارے چور گھس گیا. ہاں دنا دن دنا دن مار کے پورا چٹنی بنا دیتے اس کو. اس کے بعد پولیس والے آتے ڈو 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 ڈو. آگے بولے کیا ہوا سر؟ بولے چور آیا تھا. کیا کرے؟ مارے اور مارو سارے. اب ہاتھ پہ تو مر جاتا انہیں. اس کے بعد پولیس والے کبھی یہ بولے کئی کو مارے چور کو کیس ہوتا تمہارے اوپر؟ بولیے بھائی آج تک بولے اچھا کرے بہت دنوں سے نہیں کٹ رہا تھا، بولے بھاگ بھاگ جا رہا تھا. یہ آج کا مزاج ہے. آپ اس کی ضرورت نہیں پوچھتے. لیکن ایک چور غوث پاک کے پاس بھی آیا. غوث پاک نے مارا نہیں، چاہتے نظر ڈالتے تو جسم کے ٹکڑے ہو جاتے. جلال کی میرے غوث اگر نگاہ ڈال دے تو وہی جل کر کاکستر ہو جاتا. لیکن جلال کی نظر نہیں ڈالی. غوث نے دیکھا کہ یہ ضرورت مند ہے، غوث نے دیکھا کہ یہ مجبور ہے. یہ پیسہ والا ہوتا تو چوری نہیں کرتا، یہ مجبور ہے. میرے غوث نے جب اسے دیکھا تو اسکین کیا، اور اسکین کر کے جانچ لیا کہ اس کو کوئی چیز کی ضرورت ہے. تو غوث پاک کے پاس تو سب کچھ پڑا تھا. اور بھئی پانی کے جہاز کرتے تھے کپڑے کے، اتنا بڑا بزنس امپائر تھا حضور پیران پیر غوث اعظم. چاہتے تو دنیا کی دولت دے دیتے، اس کی ضرورت پوری ہو جاتی. لیکن غوث پاک نے کیا کیا؟ دنیا کی دولت ختم ہو جاتی، غوث نے آخرت کی دولت دی. پیران پیر نے کہا کہ اے اللہ، اس نے انجانے میں عبد القادر کا دامن پکڑا ہے، اب صبح قیامت تک چھوٹنے نہ پائے. اب جب جانے لگا تو غوث نے کہا ادھر آ. کہاں جا رہا ہے؟ آج تو عبد القادر کے گھر آیا ہے، تو گلیوں کے بادشاہ کے گھر آیا ہے، تو محمد عربی کے جانشین کے گھر آیا ہے، تو حیدر کرار کے بیٹے کے پاس آیا ہے، تو حسن و حسین کے دل کے قرار کے پاس آیا ہے، تو فاطمہ کے چین کے پاس آیا ہے، تو محی الدین کے پاس آیا ہے، تو باز اللہ اشرف کے پاس آیا ہے، تو پیران پیر عبد القادر جیلانی کے پاس آیا ہے. تو خالی ہاتھ نہیں جائے گا، لے میں تجھے جاتے جاتے ولی بناتا ہوں. ابدال بنائے ابدال. ابدال کس کو بولتے معلوم؟ ایک وقت میں 7 جگہ پہ رہنا. پہلے سمجھ میں آنے میں مشکل ہوتی تھی. This is not possible. اب کیا ہے؟ ایک فون ریلائنس 4G چل رہا، 5G آیا ہے. 5G میرے پاس دیتے 5G. ایک صاحب مکہ شریف سے براڈ کاسٹ کرتے، مدینہ شریف سے لائیو، پوری دنیا دیکھ رہے، ملینز کے ویوز ہو جا رہے ہیں. آپ بھی لائیو رہتے معلوم میں تمہارے ہزاروں لوگ دیکھ لے رہے. اب سمجھنا آسان ہو گیا. پہلے سمجھنا تو بھی ایگزامپل دینا مشکل تھا. بھائی یہ شراب پینے والے سور کھانے والوں کی ایجاد ہے یا چھلے کرنے والوں کی ایجاد ہے؟ نہیں نا، کافروں کی مشرکوں کی. تو ذرا سوچو جو پاور اللہ نے ولیوں کو عطا فرمایا. اب جب ولیوں کے پاور کا یہ عالم ہے تو جس کے صدقے ساری کائنات بنی، اس نبی کے اختیار کا عالم کیا ہوگا، اس نبی کی محبتوں کا عالم کیا ہوگا. حضور تم سے محبت کرتے ہیں، خدا کے لیے اختلافات کو چھوڑ. کیا کہتے ہیں کون سے مولانا؟ چھوڑ دو، تم عشق کرو. کیا کرو؟ عشق کرو، محبت کرو. اور کرو تو آل رسول سے کرو، اہل بیت اطہار سے کرو، صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ سے کرو، ان کے طریقہ کار سے چلو. وہ جو محبتیں ان کے درمیان پائی جاتی تھی ان طریقے کو اپنے اندر رائٹ کرنے کی کوشش کرو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. اور رسول اللہ کے عاشق بنو تو ایسے بنو کہ تم سڑک پر نکلو تو تمہارا نام پوچھنے کی کسی کو ضرورت نہ پڑے. جیسے میرے خواجہ ہندوستان میں آئے تھے
तो आए बिठाए, बाबू बाबा भेजो प्लीज कम, बैठिए, आइए बैठिए, आपको मैं कुरान पढ़ाता हूँ। उन्हें बोलता हूँ मैं आपको जबानी नहीं समझ रहा, आपकी लैंग्वेज। फिर ऊपर से अरबिक, 99% मुसलमानों नहीं समझते अरबिक, पढ़ते कुरान शरीफ पूरी पढ़ते, 10-20 सूरह याद कर लेते, तर्जुमा में नहीं मालूम मजा। तवज्जो, उन्हें क्या समझेगा 800-900 वर्ष पहले समझता नहीं। गरीब नवाज ने क्या दिया? इश्क दिया, मोहब्बत दी, जिसे देखा अपना बना लिया। जयपाल आया, जयपाल जादूगर, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जादूगर था उस जमाने का, सांबरी समझो, जैसा मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ सांबरी कह रहा था ना, उस जमाने का उसे सांबरी समझो। लेकिन जब ऊपर उड़ा, कैसा उड़ा? हवा में मुअल्लक हो गया और के जादू दिखाने लगा। तो मेरे गरीब नवाज ने क्या किया? वो लोग चाहते तो सर के 2 टुकड़े हो जाते थे, नाले मुड़ी ना, गरीब नवाज के ऊपर हल्लू हल्लू मार के नीचे लगी। उन्हें भी देखा, हम चाहते तो जिस्म के टुकड़े कर देते थे, लेकिन समझा के नीचे उतारे, ऊपर चढ़ा था, नीचे आया तो मुसलमान हो गया। ये है इश्क दोस्तों, ये है इश्क, इश्क रसूल। मीलाद पाक के मुस्तफा में मैं कहूँगा नालबन गली के जितने रहने वाले मुसलमान हैं और अनंतपुर के जितने रहने वाले मुसलमान हैं, एक ही काम करें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत से मोहब्बत करें। क्या करें? मोहब्बत करें, इनके दुख दर्द को बांटें, इनकी ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करें। अल्लाह सलामत रखे। ये दावा एसोसिएशन है, उलामा ने औलिया वेलफेयर एसोसिएशन। मुझे पता चला, बाबू भाई ने मुझे बताया, जाफर मुगीदी साहब वगैरह, और फिर रहमतुल्लाह साहब भी बैठे हैं माशाल्लाह, वो सब तशरीफ लाए थे। और मैं इतना खुश हुआ, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं दिल से इनको दुआ देता हूँ। यकीनन इन्होंने कहा कि बहुत टाइट शेड्यूल है, मेरा यकीन है, कल जुमा है, 2 जगह खिताब है, 3 जगह मीटिंग है, फिर हफ्ते के दिन चेन्नई जाना है, मुसलसल असफार पे हूँ। और आनंदापुर करीब नहीं है, 365 है, उनमें ट्रैफिक बहुत है आपकी रोड पे। फिर भी अल्लाह अच्छा रखे, हमारे सैयद अब्दुल कुद्दूस साहब तेज लेके आगे बोल के आ गया। लेकिन मैं आया, बहुत खुश हुआ, और यकीनन मुझे यहाँ पर हर तरफ इश्क दिखा, इश्क रसूल दिखा, इश्क आले रसूल दिखा। और इनकी जो खिदमात है, जो वेलफेयर का काम शादियों के हवाले से जो कर रहे हैं, तालीम के हवाले से, दवाई के हवाले से, मैं यही दुआ करता हूँ कि या अल्लाह, ये तेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, इनके वसाइल महदूद हैं, लेकिन मौला तेरी रहमत ला महदूद है, तेरी अताएं ला महदूद है, तेरी दौलत ला महदूद है। मौला उस दौलत ला महदूद से इन सबको दौलत अता फरमा, ताकि ये बेपनाह खिदमत कर सके इंसानियत की, बिला तफरीक मजहब व मिल्लत कर सके। मैं इनके लिए दिल की अमीर गहराइयों से दुआ को रोजाना अच्छा रबीउल अव्वल माशाल्लाह, रबीउल अव्वल शरीफ में 500 लोगों के लिए ईद मिलाद किट जैसा हमारे पास दे रहे हैं, जैसे उसी वो ईद किट वगैरह रमजान किट बोल के देते। माशाल्लाह खुशी हुई मेरे को कि 500 लोगों को सौदा दिया जा रहा है। अल्लाह से ये दुआ है कि 5,000 रुपये पहुंचे, 50,000 रुपये पहुंचे। अनंतापुर पे लेने वाले कम पड़ जाए तो हैदराबाद में भी आके बैठे, क्योंकि नबी के नाम पर खिलाने वालों के खजानों में कमी नहीं होती दोस्तों। वो हुजूर पर लुटाते हैं ना, उनसे पूछो कि क्या लुत्फ आता है, या इनसे पूछो या सरकार सैयदना उस्मान गनी से पूछो। हुजूर ने कहा उस्मान दौलत की जरूरत है। क्या कहा? दौलत की जरूरत है, इस्लाम को दौलत की जरूरत है, आधी दौलत लाकर रखते। उधर से हजरत अबू बकर सिद्दीक लाए, हजरत उस्मान के माल के मुकाबले में उतना माल नहीं था, लेकिन हुजूर ने जब उनके जज्बे को देखा तो पूछा, ए अबू बकर सब ले आया, घर में कुछ छोड़ा के नहीं? जितना था लाके खत्मों में डाल दिए। तो कहा घर में कुछ छोड़ा कि नहीं मेरे यार ने? तो सरकार सिद्दीक अकबर ने कहा कि या रसूलुल्लाह, घर में अल्लाह उसके रसूल को छोड़कर आया। तो जज्बा ये होना चाहिए सखावत का, क्या होना चाहिए? और माएँ भी पीछे नहीं है। औरतों का मुकाम, आते वक्त रास्ते में बाबू भाई से बात हो रही थी, हजरत औरतों के बारे में कहते मिला, क्या बोलूं भाई, औरत अंग्रेजी में एक मुहावरा है, लेडीज फर्स्ट। क्या है? लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट बोल के शॉपिंग की लाइन में पहले कर देते, या फिर सिनेमा की लाइन में पहले कर देते, या बस में पहले कर देते, बात पूरे चीजों में पीछे निकल देते हैं। लेकिन लेडीज फर्स्ट, आप पहली बार कह रहा हूं, तवज्जो से सुनिए, लेडीज फर्स्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये इस्लाम ने दिया है।
کیوں؟ جب میرے نبی نے صفا پہ باران کی چوٹی پر اسلام پیش کیا، سب نے ریجیکٹ کر لیا. کوئی قبول کرے؟ بولو کوئی نہیں، سوائے مولا علی مشکل کشا کے جب کوئی قبول نہیں کرا. لیکن سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ کوئی مرد نہیں، وہ عورت تھی. وہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کی ذات تھی. تو ذرا سوچو، یہ لیڈیز فرسٹ کا جو معاملہ ہے یہ اسلام نے دیا ہے. سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ یہ مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں نہیں، انسان کی بات کرو. بات انسانوں نے قبول کیا ہے نا، بات آدمیت کی بات کرو. تو سب سے پہلے کس نے کیا؟ بولو یار، شاباش کرو. ام المومنین خدیجہ الکبریٰ. قربانی کا جذبہ کیسا ہوتا ہے میں بتاؤں. ہمارے بابو بھائی کو اور ان کے رفقا کو ایک مرتبہ حضور آ رہے تھے مکے کے مضافات میں سے، اور ایک قافلہ پڑا تھا. آتے آتے سرکار یہ نہیں پوچھے تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا ریلیجن کیا ہے. میرے نبی نے نہیں پوچھا. اداس آئے اور گھر پہ بیٹھ گئے. اور جو سچی چاہنے والی بیوی ہوتی ہے نا، جو شوہر کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ میرے دل کا چین، میرا سردار خوش ہے کہ غم میں. ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نے پوچھا کہ اے میرے نبی کیا معاملہ ہے، آپ بڑے اداس اور افسردہ نظر آتے ہیں. تو حضور نے کیا کہا کہ اے خدیجہ کیا بتاؤں، میرا گزر ایک ایسے قافلے سے ہوا جو چٹیل میدانوں میں پہاڑوں کے دامن کے بیچ میں پڑے ہوئے ہیں، تپتی ریت میں ہیں، بوڑھے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورت بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت سے بلک رہے ہیں، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ چھپر ہے. اے خدیجہ اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا. کیا کہا حضور نے؟ بولیے، میرے پاس اگر کچھ ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا. میرے پاس کچھ نہیں ہے. اتنا کہنا تھا، حضور خاموش ہو گئے. ام المومنین خدیجہ الکبریٰ اندر چلے گئی. اور یاد رکھو، یہ جو کہا جاتا ہے کہ عورت کام نہیں کر سکتی، رسول اللہ نے جن سے نکاح کیا وہ اس دور کی سب سے بڑی بزنس وومن تھی، سب سے بڑی بزنس مین تھی. ان کے قافلے تجارت کے بزنس سے میرے نبی لے کر شام گئے تھے، واپس آئے تو رشتہ پیش کیا. تو یہ اس پر الگ ٹاپک ہے، پھر کبھی گفتگو ہوگی. تو وہ اندر گئی اور توجہ سے سنیں. اندر جب گئی، باہر آئی تو کہا اے محمد ذرا ادھر آئیے. حضور آئے اور خدیجہ الکبریٰ ام المومنین نے اپنے غلام سے کہا کہ جتنا دولت دھن ہے لے کر آؤ. اب مال لایا، حضور کے قدموں میں ڈالا. حضور ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کو دیکھتے ہیں، مال کی طرف کتنا مال کافی نہیں ہوگا، اور لایا یہاں تک آ گیا. اب دیکھو توجہ، یہاں تک آ گیا. اب جب یہاں تک اشرفیوں کی دولت کی ڈگار بن گئی، ام المومنین نے نبی کی ایک مسکراہٹ کے لیے سب کچھ قربان کیا ہے. یہ محبت کے جذبہ، یہ ایثار دیکھو نبی کے گھر والوں کا، اہل بیت کے اطہار کا. یہ نہیں سنایا جاتا، آدھا پورا تو سنایا جاتا ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں سنایا جاتا. ام المومنین نے جب یہاں تک مال اور دولت کی دیوار بنائی تو میرے نبی نے دیوار کو ایسے گرایا اور مسکرائے، اور مسکرا کر کہا ہے خدیجہ تم نے تو اپنا سارا مال لٹا دیا. تو ام المومنین چیخ مار کر کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ کی ایک مسکراہٹ پر خدیجہ کا مال تو کیا جان تک قربان ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یہ جذبہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کا ہے. مائیں بھی یاد رکھیں. تو یہ جو دینے کا جذبہ ہے، اور اللہ جس کو دیتا نا، اور پھر انہیں جب کسی کو دیتا تو پھر اس سے پوچھو کیسا محسوس ہوتا. اللہ سب کو دیتا ہے مال، لیکن پیر مرشد فرماتے تھے شہزادے غوث اعظم، اللہ مال دے اور مال کا غلام نہ بنا، مال کا مالک بنا. کیا کر؟ مال کا مالک بنا. اور یہ اہل سنت میں ہے. تمہارے پاس نہ فاتحہ نہ چھٹی نہ چلوں نہ کھلاتے نہیں. اور شہزادے غوث اعظم فرماتے تھے سال بھر بولتے حرام حرام حرام، میلاد کے کھانے کو، نیاز کے کھانے کو، صبح میں سب سے پہلے کھا کے بھاگ جاتے. ارے کیسا رہے 5 دیگ منایا تھا، ایک ہے آئے تھے پیچھے والے کون، وہی جو میلاد کے شریف پر کھا کے گئے. تو کھلانا کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس. غوث پاک کیا فرماتے معلوم ہے؟ میں نے سارے اعمال کائنات کا کھنگال کھنگال کر دیکھ لیے، کھانا کھلانے سے زیادہ مجھے کوئی ثواب کا کام نہیں ملا اللہ کے غیظ و غضب کو. اور یاد رکھو حضور فرماتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ کسی بھوکے کو ایک وقت کا کھانا کھلایا جائے. یہ نہیں ہے امیر ہے کہ غریب ہے، بھوکا
کیا ہے؟ بھوکے کو کھانا کھلا. یہ اہل سنت و جماعت کا شعار ہے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو قائم اور دائم رکھے، اور جس اخلاص کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ اس جلسے کو گاوا ایسوسیشن نے، علماء اولیاء ویلفیئر ایسوسیشن نے منعقد کیا ہے، میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا ان تمام کی خدمتوں کو قبول فرما، ان کے جذبہ خدمت میں اخلاص عطا فرما، عشق رسول کی دولت عطا فرما، اور جس دماغ سے، جس قلوب کے ساتھ یہ لوگ اس جلسے کو منعقد اور آرگنائز کر رہے ہیں، اے باری تعالیٰ ان سب کو اس کا دنیا میں آخرت میں بہترین اجر عطا